बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बाखबर सवेरा में खुश आमदीद। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। होपफुली आप लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और हमारा और आपका साथ होता है 9 से 11। तो आज भी शो का आगाज़ करते हैं और अच्छी खबर के साथ करते हैं, क्योंकि पहली तारीख और 15 तारीख को लोग ज़रा से थोड़े से ना आने से पहले ज़रा से परेशान से होते हैं कि अब जो पेट्रोल प्राइस हैं वो क्या रिवाइज़ होने जा रहे हैं। तो हुकूमत ने जनाब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी है और पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये और हाई स्पीड डीजल की कीमत में 4 रुपये 79 पैसे फ़ी लीटर कमी की गई है। सो पेट्रोल की जो नई कीमत है इसके इतलाक़ के बाद अब ये हो गई है, यानी कि फ़ी लीटर कीमत हो गई है 263 रुपये 43 पैसे और हाई स्पीड डीजल की एक नई कीमत है 279 रुपये 75 पैसे। अब नोटिफिकेशन इस हवाले से जारी कर दिया गया है और जाहिर सी बात है रात 12 बजे से इस नोटिफिकेशन का इतलाक़ भी शुरू हो गया है। एक सवाल जो सबके जहनों में होता है जब भी पेट्रोल के प्राइसेस इधर उधर होते हैं, यानी इनमें कुछ कमी बेशी होती है, वो ये कि भाई जो महंगाई है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा। तो हम जब ये देखते हैं कि पेट्रोल प्राइस बढ़ते हैं तो फिर महंगाई बढ़ना शुरू हो जाती है, किराए बढ़ना शुरू हो जाते हैं, हर कोई नई नई तावीलें देता है, क्योंकि बहुत सारे जो आइटम्स हैं, आप सब्ज़ी ले लें, दीगर चीज़ें ले लें, वो ट्रांसपोर्टेशन के ज़रिए जी मार्केट तक पहुँचाए जाते हैं। तो कहते हैं जी इस महंगाई हो गई, पेट्रोल प्राइस बढ़ गए। लेकिन जब पेट्रोल प्राइस कम होते हैं तो फिर इसकी कमी का इतला कहीं पर नहीं होता है। तो ये तमाम तर सूरत हाल रहती है। कराची की हम बात ज़रा करें तो कराची में रात गए एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया और ये जो वाक़या है ये पहली दफ़ा ऐसा नहीं हुआ। मुतअद्दिद मरतबा कराची में ये वाक़यात होते रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट करता रहा है, इश्यूज़ पर हमेशा ये कहा जाता रहा है कि जी अब ऐसा वाक़या नहीं होगा। लेकिन कराची में एक और बच्चा इंतज़ामिया की मुबैना गफलत का शिकार हो गया है और ये वाक़या जहाँ जहाँ पर पेश आया है वो इलाका कोई ऐसा नहीं है कि बहुत तंग गली हो, कोई ऐसा इलाका हो जो ज़्यादा डेवलप नहीं है, जहाँ की सड़कें टूटी फूटी हों। ये नीपा चौरंगी के मशहूर व मारूफ इलाके में पेश आया है, जहाँ पर 3 साल का बच्चा इब्राहिम इसका नाम मैन होल में गिरकर ये लापता हो गया। अब इसको तलाश करते घंटों गुजर गए। रात से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है इसकी तलाश का, अभी तक इस बच्चे को, इब्राहिम को तलाश नहीं किया जा सका है। अब जाहिर सी बात है अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि माँ बाप पे क्या कैफियत उनकी होगी, मगर जो हमने मंजर वहाँ पर देखे, माँ के जिस तरह बाप बात कर रहा था, उसके बाद वहाँ पर पब्लिक जमा हो गई और पब्लिक काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हुई, नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने एक बार कहा कि हम सड़कें सड़कों को हम ब्लॉक कर देंगे, टायर जला के उन्होंने सड़कें भी जो है वो ब्लॉक कर दी हैं। लेकिन ज़रा वहाँ का थोड़ा सा मंजर आपको दिखाते हैं जिस वक्त ये वाक़या पेश आया। अल्लाह की बात से पहुंच जाएगा, अल्लाह नहीं, मैं मर जाऊंगी, मेरा बच्चा ला दो, कौन गया है अंदर, रस्सी भी नहीं है, बारी आ रही है। हंसती खेलती फैमिली शॉपिंग के लिए आई थी। शॉपिंग के बाद जैसे ही ये यहाँ से निकलती हैं, बच्चा भाग कर जाता है और फिर वो मैन होल में गिर जाता है। अब इस हादसे के बाद ज़ाहिर है जो कैफियत है वो सबके सामने है। यहाँ पर लोग बड़ी तादाद में पहुँचे और अहले खाना यहाँ पर पहुँचे। अच्छा जी, ये जो बच्चा है ये बताया जा रहा है अपने वालिदैन का इकलौता बेटा और वालिद इनके हैं नबील। वो ये कहते हैं कि वो शाह फैसल कॉलोनी के रिहायशी हैं और अहलिया के साथ वो शॉपिंग करने आए थे। पार्किंग एरिया के करीब ये वाक़या पेश आया है। ज़ाहिर है जब मैन हॉल में बच्चा गिरा है तो उसका मतलब वहाँ पे ना कोई ऐसी इंडिकेशन था, ना कोई रुकावट थी, ना कोई वार्निंग साइन था जो बताता कि भाई यहाँ पर नहीं जाया था। कोई आप रुकावट ही वहाँ पे लगा दी जाए तो बहुत इसमें बचत हो सकती है, इंसानी जान बच सकती है। हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह वहाँ पर मौजूद हैं क्योंकि रात से ये तलाश का सिलसिला जारी है। क्या इस वक्त अपडेट उनसे जान लेते हैं। नज़ीर, बहुत अफसोसनाक ये वाक़या एक बार फिर पेश आया है, बताइएगा कितने घंटे से ये तलाश जारी है और किस तरह बच्चे को तलाश किया जा रहा है। देखिए सदफ, तकरीबन 10 घंटे इस वाक़े को मुकम्मल हो चुके हैं और ये इंतज़ामिया की बदतरीन गफलत और दुकानदारों की मुबैना बेहिसी के बायस ये वाक़या पेश आया है। यहाँ पर जो मेरे अकब में जो इस नीपा का सबसे मशहूर और पुराना जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके साथ कई दुकानें भी हैं, तो कुल उस स्टोर से उसके फर्स्ट स्टेप उतरते साथ ही ये मेन हॉल था जिसका ढक्कन नहीं था और इसके सामने जो सूरत हाल है वो तो हम आपको गाये बगाए दिखाते ही रहते हैं कि नीपा चौरंगी पर जो बारिश के बाद से आज तक वहाँ पर पानी खड़ा हुआ है। तो कभी सीवरेज का पानी खड़ा हो जाता है, कभी बारिशों का पानी खड़ा हो जाता है। यहाँ पर इंतज़ामी गफलत हमेशा से देखी जाती है। शाह फैसल कॉलोनी की ये फैमिली थी जो हर फैमिली की तरह इतवार के रोज़ कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ डिस्काउंट्स दिए जाते हैं।
تو اس طرح اسٹورز پر وہ اسی خریداری کی نیت سے آئی تھی اور جیسے ہی وہ اس اسٹور سے باہر نکلے اس کے فیملی کے مطابق بچہ ہاتھ چھڑا کر اپنی اس موٹر سائیکل جو اس کے والد کی تھی اس کی جانب بھاگا ہے اور اس موٹر سائیکل اور بچے کے درمیان میں جو مین ہول تھا وہ بچہ اس کو نہیں دیکھ سکا ہے اور سیدھا اس کے اندر وہ گرا ہے، جس کے بعد باپ فوراً بھاگا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے باپ نے فوری طور پر مدد کے لیے چلانا شروع کیا۔ کتنی دیر میں ریسکیو والے پہنچے، یقینی طور پر ویسے ہی ایک تاخیر ہو جاتی ہے۔ 3 سال کا بچہ جو سیوریج لانے ہوتی ہے اس کی اپنی گیسز ہوتی ہیں۔ دوسری بات یہ کہ یہاں پر جو پانی کا بہاؤ ہے بہت زیادہ تیز ہے۔ جب ہم نے آخر میں جب کھدائی ہونے کے بعد ہم نے دیکھا جو سیوریج لائن کا جو پانی تھا وہ بہت تیزی سے حسن اسکوائر کی جانب کی طرف اس کا بہاؤ تھا۔ یہاں پر ریسکیو 1112 کے رضاکاروں کی جانب سے جب پہلی کوشش کی گئی تو انہوں نے اندر جاتے ساتھ ہی بتا دیا کہ جو اس کا جو مین جو دہانہ ہے وہ تو اندر جانے کے قابل ہے کہ وہاں پر کوئی بڑا شخص 5 فٹ 8 انچ 10 انچ کا جا سکتا ہے، لیکن جب نیچے ڈیپ میں جا رہے ہیں تو وہ نیرو ہے، وہاں پر 2 سے 2.5 فٹ کی جگہ رہ جاتی ہے جہاں سے کوئی بچہ تو نکل کر جا سکتا ہے، لیکن اب ہم تلاش کے لیے اس سے آگے اس وقت تک نہیں جا سکتے جب تک ریسکیو ٹیم نہیں آئے گی۔ نذیر ایک چیز بتائیے گا، مزید مشین یہ کیا روٹ ہے اس لائن کا یا کس طرح کی مشینری ریکوائرڈ ہے؟ واٹر کارپوریشن جو ہے ظاہر ہے ان کے پاس اس کا پورا نقشہ ہوگا، ان کا عملہ بھی آئے ہوپ کے وہاں پر موجود ہوگا، اور اس بارے میں بتائیں کس قسم کی مشینری ہے؟ کوئی مشینری ہے جو باقاعدہ آپ کو لگے کہ جس سے امید کی جا سکتی ہے کہ بچے کی تلاش ہو جائے گی؟ دیکھیں چند شرپسند جو افراد تھے ان کی جانب سے جو ہنگامہ آرائی کی گئی تھی، دونوں اطراف کی سڑکیں بند کی گئی تھی۔ میرے گپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی بھی راستہ بند ہے اور یہاں پر باقاعدہ طور پر جو ریسکیو کا عمل تھا وہ بند کر دیا گیا ہے۔ تو جو مشینری ریکوائرڈ تھی وہ تو اسی وقت پہنچ گئی تھی۔ بدترین انتظامی غفلت جو متعلقہ اداروں کی جانب سے پیش آئی اس کے بارے میں بتاتا چلوں کہ جب رات کو یہاں پر ریسکیو 1112 والے پہنچے، انہوں نے جب واٹر کارپوریشن اور جو ٹاؤن انتظامیہ ان سے جب بات کرنے کی کوشش کی تو ان کو یہی نہیں پتا تھا کہ یہ لائن کس طرف جا رہی ہے۔ جب بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے تو ماہرین کو اسی لیے علاقے کے جو مین جو وہاں کا ملازم ہوتا ہے اس ادارے کا، اسی لیے ان کو بلایا جاتا ہے تاکہ وہ وہاں پہنچ کر اسی ڈائریکشن میں کھدائی کروا سکے تاکہ بچے کی یا بڑا جو بھی گرا اس کی جان بچ سکے۔ لیکن یہاں پر سب سے پہلے اس خبر کو ہم نے رپورٹ کیا تھا، میں یہاں پر خود رات 1 1:30 2 بجے تک یہاں موجود تھا، تو میرے سامنے میں نے دیکھا ہر کوئی ایک دوسرے پہ الزام تو ڈال رہا تھا، بچے کو بچانے کی وہ کوششیں نہیں کی جا رہی تھی۔ بہت بدترین صورتحال تھی۔ 24 رواں سال اب تک 24 کے قریب جانیں مین ہول میں گر کر جا چکی ہیں، 11 شدید زخمی ہوئے ہیں۔ جو میئر ڈپٹی میئر یا سندھ حکومت بتائے کہ کون سے انسیڈنٹ کے بعد اس علاقے کے اس متعلقہ افسر یا ملازم کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی، ان کو شوکاز دیا گیا، مس کنڈکٹ بنائی گئی، ان کو معطل کیا گیا، ریورٹ کیا گیا۔ ہم ایسا کوئی واقعہ نہیں دیکھتے۔ آج یہ واقعہ ہوا ہے، 2 دن بعد یہ بھی مین وجہ تو یہی ہے نا کہ اس پر مین ہول پر ڈھکن نہیں تھا جو بتایا جاتا ہے، اور پھر ہمیں حکومت یہ توجیہات بتاتی ہے جی نشے اسے چرا کر لے جاتے ہیں۔ کئی بار یہ بات ہائی لائٹ ہو چکی ہے، کتنے واقعات آپ نے خود ابھی نمبرز رواں سال کے گنوائے، 24 آپ نے بتایا ہے۔ کیا اس بارے میں کیا گیا؟ یہ جو ڈھکن لگائے جاتے ہیں یہ کس کی ذمہ داری ہے؟ حکومت کی ذمہ داری، واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری ہے، ٹاؤن انتظامیہ کی ذمہ داری، کس کی ذمہ داری ہے؟ دیکھیں ہر جو بھی سندھ حکومت کے ماتحت مختلف محکمے ہوتے ہیں جیسے کے ایم سی، ڈی ایم سی اور ٹی ایم سی، اس کے علاوہ جو دیگر ہوتے ہیں، تو اسی طرح واٹر کارپوریشن ہے۔ جب واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن جیسے نام آ گیا تو یقینی طور پر یہ واٹر بورڈ کا کام بھی ہے، اور جو کے ایم سی، ڈی ایم سی یا جو متعلقہ جو ادارے جن کے دائرہ کار میں یہ آتا ہے کہ مینٹیننس کا کام، تو جس جگہ پر یہ واقعہ پیش آئے اس کے نیچے باقاعدہ پوری ٹیم، میں روزانہ جب یہاں سے گزرتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں یہاں پر کم سے کم 40 سے 50 سینٹری ورکرز ہوتے ہیں جو صفائی کر رہے ہوتے ہیں، تمام ہو رہے ہوتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں سے بلا مبالغہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جو ہے وہ چند گھنٹوں کے اندر سفر کرتے ہیں۔ اگر آپ صفورہ سے لے کے پیپلز سیکریٹریٹ اور صدر تک جانا چاہیں تو بھی آپ اسی راستوں کا استعمال کریں گے، اور اگر واپس آپ یہاں سے صفورہ اور پھر آگے ایئرپورٹ یا کہیں پر بھی جانا چاہیں، ایون کہ آپ سوراب کوٹ بھی جانا چاہیں، تب بھی یہی راستہ استعمال ہوتا ہے۔ اور کھلا ہوا ڈھکن سب کو نظر آتا ہے،
اگر انتظامیہ نہیں آئی تھی تو ان کو آگاہ کر کے فون کر کے بھی بلایا جا سکتا تھا. دکاندار وہاں پر کوئی انڈیکیشن رکھ سکتے تھے, کوئی ٹائر رکھ سکتے تھے, کوئی ایسی رکاوٹ رکھ سکتے تھے, کسی طریقے سے آگاہ کیا جا سکتا تھا کہ اس ایریا میں نہ آئیں, یہاں پر خطرہ ہے. ایک چیز مجھے بتائیے گا, آپ نے کہا کہ اس وقت ریسکیو تلاش کا کام روک دیا گیا ہے, 10 گھنٹے ہو گئے ہیں. رات سے خبریں آ رہی تھی کہ ایک تو یہاں کے راستہ بند کر دیا گیا, لوگ مشتعل ہو گئے, جلاؤ گھرا ہوا, سڑک پر احتجاج ہو رہا ہے. تو یہ احتجاج ہو رہا ہے, یہاں پر کام ہو رہا ہے, یا اس وقت رکا ہوا ہے ریسکیو کا کام؟ دیکھیں, میں آپ کو براہ راست منظر دکھانے کی کوشش کرتا ہوں. یہ کیمرہ مین زوم کر کے دکھائے. اس وقت یہاں پر کوئی کرین, کوئی ریسکیو رضاکار, کوئی ریسکیو 1112 کی ٹیم نظر نہیں آ رہی. یہاں پر جس ایدھی کی جانب سے ایک ایمبولینس کھڑی کر دی گئی ہے, لیکن باقاعدہ جو غوطہ خور ہوتے ہیں, جو اندر جا کر تلاش کرتے ہیں, ایسا کوئی بھی یہاں پر عملہ نظر نہیں آ رہا. کیمرہ مین دکھا سکے کہ ایک تو اس اسٹور کے باہر اور ایک کچھ آگے تک مختلف 2 سے 3 جگہوں پر کھدائی کی گئی تھی تاکہ یہاں پر کسی طریقے سے اس بچے کی تلاش کی جا سکے. لیکن اب آپ یہ سوچیں کہ 10 گھنٹے ہو چکے ہیں. 10 گھنٹے کا عرصہ بہت زیادہ ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک معصوم بچہ ہے. اگر کوئی بڑا شخص ہو, وہ ہاتھ پیر مار کر خود نکلنے کی کوشش کر سکتا ہے, لیکن ایک بچہ جو یقینی طور پر اس کی وہ عمر ہی نہیں ہے کہ اس میں شعور ہو, تو وہ اس پانی کے بہاؤ کے ساتھ ہی یقینی طور پر بس ہم یہ دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک اس کی زندگی محفوظ رکھے. اپنے ماں باپ کا اکلوتا, ماں باپ کی آنکھوں کا تارا تھا, 3 سال کا بچہ تھا, اور یہ جب افسوسناک حادثہ پیش آیا ہے تو ایک جینیون رد عمل ہم نے عوام کی جانب سے, مشتعل لوگوں کی جانب سے دیکھا. ماں میں خود وہاں موجود تھا, زاروں قطار رو رہی تھی. اس کا صرف یہی کہنا تھا کہ کوئی اندر جاؤ اور میرے بچے کو آخر بچائیں گے کیسے, کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ آگے جانے کا راستہ بند ہے. جی ظاہر ہے اس طرح کے واقعات کتنی دفعہ میڈیا پہ رپورٹ ہوئے. نذیر, مجھے بتائیے گا, ایک چیز یہ ہے, ٹھیک ہے گورنمنٹ کی بھی ذمہ داری ہے, لیکن یہاں جو مارکیٹ, یہ کمرشل ایریا ہے, مارکیٹس ہیں, یہاں پر مال ہیں, یہاں پر اسٹور ہیں, یہاں پہ جو لوگ ہیں کام کرتے ہیں, کبھی انہوں نے اس چیز کو پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا, یا انہوں نے اپنی کسی ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کیا کہ بھائی وہ کچھ یہاں پہ کر دیتے. اکثر و بیشتر ہم دیکھتے ہیں کہ شہری اپنے مدد آپ کے تحت کسی بھی طریقے کی ایسی سچویشن کے بارے میں آگاہ بھی کرتے ہیں, یا پہ وہاں پہ کوئی روک بھی لگا دیتے ہیں, کوئی آبسٹیکل بھی کھڑا کر دیتے ہیں وہاں پہ. دیکھیں, ہم نے یہاں پر صرف شہریوں کو رک کر یا تو بطور تماشائی کھڑے دیکھا, یا پھر جو ریسکیو ٹیمیں پہنچی تھی ان کو مدد کرنے کے لیے اندر جا کر دیکھا. کل سب سے بڑا جو افسوسناک واقعہ جو ہم بار بار میڈیا پر بھی چلا رہے تھے, بتا بھی رہے تھے کہ تماشائی کھڑے ہو کر کام میں خلل نہ ڈالیں. آپ بلیو کریں کہ اتنی بڑی تعداد تماشائیوں کی تھی کہ ریسکیو ورکر بار بار ان کو ریکویسٹ کر رہے تھے کہ یہاں سے ہٹ جائیں, میں کام کرنے دیں. حتیٰ کہ وہاں پر جب یہ واقعہ پیش آیا, علاقہ پولیس کی بھی بے حسی ہم نے دیکھی. یہ عزیز بٹی تھانے کا علاقہ ہے, علاقہ پولیس موجود نہیں تھی. یہ انتہائی افسوسناک بات ہے. وہ پہنچتی, لوگوں کو یہاں سے منتشر کرتی. رینجرز کی نفری موجود تھی, لیکن وہ بھی لوگوں کو نہیں ہٹا پا رہی تھی کیونکہ لوگوں کی تعداد بڑی تھی. اگر پولیس یہاں پہنچتی, مزید نفری بھیجی جاتی, ریسکیو عمل کو مزید تیز کیا جاتا. دوسرا یہ کہ جیسے یہ واقعہ پیش آیا تو ہر ڈپارٹمنٹل اسٹور, جو اس طرح بڑے اسٹورز ہوتے ہیں, تو وہاں پر ہر قسم کا عملہ موجود ہوتا ہے. واش روم کی صفائی کے لیے سویپر تک رکھا جاتا ہے. اگر فوری طور پر اس کی مدد لے کر اس کو اندر بھیجا جاتا, ریسکیو ٹیم کا انتظار نہ کیا جاتا, تو شاید کچھ فائدہ حاصل ہو سکتا تھا. اب دیکھنا یہی ہے کہ اس بچے کی تلاش کب تک مکمل کی جاتی ہے, کیونکہ ریسکیو عمل رکے ہوئے کئی گھنٹے گزر چکے ہیں اور مجموعی طور پر اس واقعے کو 10 گھنٹے گزر چکے ہیں. اب دیکھنا یہی کہ اس کا ہوتا کیا ہے. جی ٹھیک ہے نذیر, بہت شکریہ, کافی ڈیٹیل میں آپ نے ہمیں صورتحال کے بارے میں بتایا. اسی ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ترجمان سندھ حکومت سعدیہ جاوید. سعدیہ, آپ ہمارے ساتھ ہیں. ظاہر ہے بہت اہم ایشو ہے, لیکن اس سے پہلے میں ضرور اس ماں کی دہائیاں, اس ماں کی چیخ و پکار آپ تک پہنچانا چاہتی ہوں, تاکہ اندازہ ہو کہ جب کسی کے گھر کا پیارا جاتا ہے, جب معصوم چھوٹا بچہ جاتا ہے, تو ماں باپ پر کیا بیتتی ہے. اور ایسی ناگہانی اور ایسے ظاہر ہے یہ پبلک آپ کو ٹیکس پے کرتی ہے, گورنمنٹ کو ٹیکس پے کرتی ہے تاکہ ان کے لیے, ان کی بہتری کے لیے کام کیے جائیں. سڑکوں پہ کھڈے تو دور کی بات, یہاں پر گٹر کے مین ہول پر ڈھکن ہی نہیں ہے, تو ظاہر اسی طریقے سے پھر وہ جانے جائیں گی. لیکن ماں کس کیفیت میں تھی, یہ منظر اس وقت آپ دیکھیے. اللہ کی برباد سے پہنچ جائے گا اس کے لیے. اللہ نہیں, میں مر جاؤں گی, میرے بچے لا دو. کون گیا ہے اندر, رسی بھی نہیں ہے.
कोई भी माँ, कोई भी दर्द दिल रखने वाला इंसान ये मंजर नहीं देख सकता। पता नहीं इस तरह और कितने मंजर खुदा न खास्ता हमें देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये सिलसिला रुक नहीं रहा है। सादिया, मुझे बताइएगा कब तक ये माएँ अपने बच्चे इसी तरह, ये बाप अपने बच्चे इसी तरह खोते रहेंगे? ये नागहानी इन खानदानों पे होती रहेगी? क्यों इसका कोई मुस्तकिल हल नहीं निकाला जाता? थैंक यू वेरी मच सदफ। एक बहुत अलमनाक वाक़या है। किसी का भी प्यारा जाए, छोटा या बड़ा, इस तरह के हादसात पे वो बहुत तकलीफ़ देह अमल होता है, और यकीनन माँ के लिए ये इस वक्त उसके लिए क़यामत से बड़ा कोई मंज़र नहीं होगा कि उसके बच्चे के साथ ऐसा हादसा पेश आया। इस मामले पे मैंने रात को ही सबसे पहले आपके चैनल पे बात की थी कि देखिए, आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि जो रेस्क्यू 1122 का और वाटर बोट का अमला है वो पहुंचा, रेस्क्यू का अमल शुरू करने की कोशिश की गई थी, कुछ काम किया गया, लेकिन क्योंकि देर बहुत हो चुकी थी रात को, और जो है वो हेवी मशीनरी जो रिक्वायर्ड थी वो शायद नहीं पहुंची थी, लेकिन सीएम साहब ने इसका खुद नोटिस लिया है। उन्होंने अभी मैं आपके चैनल पे ये बात वाज़े तौर पे बताऊंगी कि कमिश्नर कराची और चेयरमैन वाटर बोर्ड को कहा है कि वो ऑन स्पॉट जाए और फौरी तौर पर रेस्क्यू का जो काम रोका गया रात को, वो फौरी तौर पर शुरू किया जाए और बच्चे को रिकवर कराने की कोशिश की जाए। एक चीज बताइएगा, बिल्कुल ये नोटिस तो होते रहते हैं, वाकया हो जाता है फिर नोटिस होते हैं, ये वाकया हुआ क्यों? मैं इस तरफ आना चाहती हूँ, इसलिए कि उस मैन होल पर कवर नहीं था। कितने अरसे से नहीं था, मुझे बताइए क्यों नहीं था, मुझे इसका जवाब चाहिए। सदफ, आपको पता है रात को ही डिप्टी मेयर ने जो नोटिस लिया है उसने सबसे पहले बात ही ये की है कि पहले ये चेक किया जाए कि इस पे कब से मेन होल पर सादिया, मैं आपको इंटरप्ट करूंगी। इस बच्चे इब्राहिम के वालिद नबील हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह के साथ हैं, ज़रा उनसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कह रहे हैं, क्योंकि बच्चे की तलाश का सिलसिला अभी भी जारी है। नज़ीर, ओवर टू यू। मुझे बताइए, वालिद यहाँ पर पहुँचे हैं, क्या बता रहे हैं, क्या रात गए वो यहाँ पर रहे, सूरत हाल क्या रही, इस वक्त क्या है? ठीक है नज़ीर, आप तक आवाज़ आ रही है? नज़ीर से हम जानने की कोशिश करेंगे, और आप पीछे मंजर भी देख सकते हैं जहाँ पर ये वाक़या पेश आया, हादसा पेश आया है, और ये तमाम तर सूरत हाल हमने आपके सामने रखी है। ज़ाहिर है नोटिस तो लिया गया है, सीएम ने नोटिस ले लिया है कि जो रेस्क्यू का अमल है ये रोका क्यों गया है, रात गए, सूरत हाल भी ऐसी हो गई थी, सड़क को बंद कर दिया था। जी नज़ीर, आप ये बताइएगा, यहाँ पर आ जाइएगा। जी जी बिल्कुल आ रही है। आप ये बताइएगा कि कल 10 घंटे इस बात को तकरीबन गुजर चुके हैं, अब आपका क्या कहना है, रेस्क्यू का अमल भी बंद हो चुका है? देखिए, मैं तमाम अपने मुतल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरे बच्चे को रिकवर करने में हमारी हेल्प करें। ना हमारा किसी सियासी जमात से कोई ताल्लुक है, ना हम किसी के अगेंस्ट जाने की बात करते हैं, लेकिन मैं अपने मुतल्लिका इदारों से रिक्वेस्ट करती हूँ, KMC DMC हमारे गवर्नर और जो मेयर कराची हैं, जिनके मातहत जो हमारे मातहत बने हुए हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो हम मेरे बच्चे को रिकवर करवाएं, अपना अमला भेजें, टीम भेजें, अपनी मशीन्स भेजें। मेरा बच्चा किस हाल में है, कहाँ है, ये हमें भी नहीं मालूम है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो मेरी हेल्प करें। आप ये बताएं, आपके बच्चे की एग्जैक्ट उम्र कितनी है, उसका नाम क्या है, आप लोग कहाँ से आए थे? देखिए, हम शाह फैसल से आए थे कुछ शॉपिंग के लिए चेस, लेकिन बच्चा मेरा 3 साल का है, वो बस चेस से निकला, चेस के आगे बिल्कुल नाला खुला हुआ है और वो उसमें निकलते ही गिर गया है, और वो उसके बाद से मिला ही नहीं है। लोगों ने अपनी मदद आपके तहत काम किया, कुछ टीमें, कुछ मशीन अरेंज की, इवन के डीजल तक उस मशीन के अंदर हमने खुद बेयर किया, लेकिन मेरे बच्चे का नहीं पता चला। यहाँ पे मसले ये आ रहे हैं कि यहाँ का मैप नहीं है, ये नहीं है। KMC वाले कहते हैं वाटर बोट करेगा, वाटर बोट वाले कहते हैं KMC करेगा, DMC करेगा। बताएं हम किसके पास जाएं? मैं ये उतरने जा रहा था, मुझे अपने स्टोर की लाइट्स तक ऑफ कर दी और उस जगह की एरिया को डार्क कर दिया गया कि मेरा बच्चा नजर ही ना आ सके। अच्छा ये बताइएगा आप कि जब ये वाक़या फौरी तौर पर पेश आया तो हमने देखा कि वालिदा काफ़ी सदमे से निढाल थी, आप भी परेशान थे,
تو آپ لوگوں نے جب مدد کے لیے بلایا تو سب سے پہلے کس نے آپ کی مدد کی اور جس کا کام تھا وہ کب پہنچے؟ کوئی بھی نہیں آیا مدد کے لیے, ہم خود جا کے وہ لے کے آئے کنٹینر, وہ جو کھدائی والا شاول ہم خود آگے سے لے کے آئے, اس کو پیسے دیے. وہ انتظامیہ لے کر نہیں آئی تھی, انتظامیہ لے کے نہیں, اس کے بھی پیسے دیے ہیں. میرا بھائی میرے دوست آگے سے جا کے لے کے آئے, اس کے بھی ڈیزل کے پیسے ہم نے دیے 15,000 روپے ڈیزل کے پیسے ہم نے بیئر کیے. کوئی انتظامیہ نے نہیں بھیجا, کوئی نہیں لے کے آیا. میرے بھائی اور میرے دوست لے کے آئے آگے سے جا کے. اور انتظامیہ نے آپ سے یہ بھی نہیں کہا, وہ تو اتنی دیر تک یہ بتاتے رہے کہ یہ شاول, یہ مشینری ہم لے کر آئے. کوئی نہیں لے کے آئے, سب ہمارے دوست لے کے آئے اور جو ہے نا میرا بھائی جا کے لے کے آیا آگے. تو آپ سے کوئی ڈپٹی میئر, میئر کراچی, سندھ حکومت, ٹاؤن, کسی نے کوئی رابطہ کرنے کی کوشش نہیں کی ہے, لیکن میں انہی سے درخواست کرتی ہوں کہ پلیز ہماری مدد کریں. بالکل دیکھیں, یہ وہ والدین ہیں جن کے جو میرے عقب میں کچھ ہی دور ان کا بچہ یہاں پر ڈوبا تھا اور مین ہول میں گرا تھا. اور سب سے انتہائی ایک افسوسناک واقعہ ابھی ہمارے علم میں آئے کہ جو شاول, جو رات تک ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ وہ انتظامیہ لے کر آئی ہے, وہ یہ اپنے پیسوں سے 15,000 روپے میں یہ اس کو لے کر آئے تھے. اور یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. اگر حکومت سندھ کی جانب سے کوئی بات یہ سن رہے تو پھر وہ اس بات کی بھی وضاحت دے کے اپنے پیسوں سے والدین مشینری بھی لے کر آ رہے ہیں, اپنی مدد آپ کی طرح ڈھونڈ بھی رہے, تو پھر حکومت کیا کر رہی ہے؟ نظیر, میرے پاس اس وقت الفاظ نہیں ہیں کہ میں نے جب یہ بات سنی کہ والدین کس حد تک آگے چلے گئے اپنے بچے کی تلاش کے لیے, انہوں نے خود سارا انتظام کیا, وہ شاول منگوایا, ایکسکیویٹر مشین جو اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں, آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ انتظامیہ ساری صورتحال مینیج کیے ہوئے. 15,000 روپے ڈیزل کے پیسے دے کر انہوں نے منگوایا تاکہ ان کے بچے کو بچایا جا سکے, کیونکہ ایک ایک لمحہ, ایک ایک وقت قیمتی ہوتا ہے ساری سچویشن میں. انتظامیہ کہاں ہے؟ آپ اس سارے واقعے میں جو ساری چیز دیکھیں گے, سب سے پہلی غفلت یہ ہے کہ مین ہول کھلا ہوا تھا, بیچ مارکیٹ میں کھلا ہوا تھا. ایسی جگہ نہیں تھی جہاں پہ لوگوں کا جانا اور آنا نہ ہو, یہاں پر لوگوں کا گزر بسر ہوتا ہے. یہاں پر مارکیٹ ہیں, یہاں پر دکاندار ہیں, ان کی بھی ذمہ داری تھی, اور انتظامیہ اس چیز کو میک شور کرے کہ علاقوں میں مین ہول پر کور ہوں. دوسرے, ریسکیو اہلکار یا جو ٹیمیں پہنچی ان کے پاس میپ نہیں تھا. خاتون بتا رہی ہیں جو والدہ ہے اس بچے کی کہ کے ایم سی کہتا ہے جی واٹر بورڈ کی ذمہ داری ہے, واٹر کارپوریشن کہتا ہے جناب کہ ڈی ایم سی کی ذمہ داری ہے. ایک دوسرے پر ملبہ سب ڈالتے رہے, کسی کو نہیں پتا تھا, میپ تک نہیں تھا. ایون کہ مشینری بھی کس نے منگوانی ہے یہ بھی والدین نے خود طے کیا. والدین نے خود 15,000 روپے دے کر یہ مشین منگوائی تاکہ ان کے اس بچے کو تلاش کیا جا سکے. لیکن ظاہر ہے وہ اپنے آپ اتنا ہی کر سکتے تھے, وہ اپنے آپ اس سے زیادہ اور کیا کر سکتے تھے. ان کے پاس میپ نہیں ہے, ان کے پاس ٹرینڈ اہلکار نہیں ہے, ان کے پاس ریسکیو کا عملہ نہیں ہے, ورنہ شاید کہ وہ خود کود جاتے اور اپنے بچے کو نکالنے کی کوشش کرتے. سعدیہ ہمارے ساتھ ہے. سعدیہ, مجھے تو حیرت ہوئی ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے. اس جدید شہر میں والدین کا بچہ جب گرتا ہے مین ہول میں تو بچے کو بچانے کے لیے مشینری بھی وہ خود منگا رہے ہیں, 15,000 روپے کا ڈیزل بھی وہ خود دے رہے ہیں. یہ عوام خود ہی سب پھر چیزیں دیکھے کرے گی کیا حکومت؟ پھر کوئی آ کر بتاتا ہے کے ایم سی کی ذمہ داری, کوئی آ کر کہتا ہے ڈی ایم سی کی ذمہ داری, کوئی آ کر کہتا ہے واٹر کارپوریشن کی ذمہ داری, لیکن ان کو پتا ہے کہ یہ میئر نے یہ کام دیکھنا ہے. سعدیہ جی بالکل صدف, میں آپ سے بات کری تھی, آپ نے ان کے والد سے بات کی ہے. جو انہوں نے یہ بات بتائی ہے اس چیز کا بھی میں نے آپ کے پروگرام میں سننے کے بعد کمشنر صاحب کو کہا ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیوں نہیں رات کو اکوپمنٹ پہنچایا, اور جو افسران اس میں بھی ملوث ہوں گے ان کے خلاف ایکشن لیا جائے گا. بالکل حکومت کی ذمہ داری ہے. میں ہمیشہ, آپ نے جب بھی مجھ سے کراچی کے مسائل پہ بات کی ہے, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ کراچی کے مسائل جب ہی حل ہوں گے جب ون ونڈو آپریشن ہوگا. یہ بالکل ٹھیک ہے کہ ٹاؤن کی سعدیہ, میں آپ کو یاد دلاتی ہوں, ہمارے ہی آفس میں ایک ہمارے کولیگ ہیں, وہ کام کرتے ہیں, ان کا اپنے بچے کے ساتھ بھی ایسا ہی واقعہ پیش آیا. اس کے بعد بھی ایک اور واقعہ پیش آیا. ARY نیوز کا یہ شو تھا, میئر کراچی مرتضیٰ وہاب صاحب اس شو کا حصہ تھے. جو متاثرہ ہمارے کولیگ ہیں وہ وہاں پر موجود تھے. بات ہو رہی تھی کہ انہوں نے کیا کیا کوششیں نہیں کی ہیں.
डिटेल में तो ज़ाहिर से बात नहीं हो सकती, लेकिन उसी शो में मुर्तज़ा वहाब ये बात करके गए थे, जिस वन विंडो ऑपरेशन की आप बात कर रही हैं, वो एक ऐसे हेल्पलाइन नंबर की बात करके गए थे कि ताकि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो फौरी तौर पर तमाम अमला जो है वो काम करना शुरू हो जाएगा, सब अलर्ट हो जाएंगे और इस बात को मेक श्योर किया जाएगा कि अगर पब्लिक देखे कि कहीं पर मैन होल पर कवर नहीं है तो वो आगाह करे। मुझे नहीं मालूम उस हेल्पलाइन नंबर का क्या बना, उस पे कोई आपको शिकायत आती है कि नहीं, उसका कोई वजूद भी है? हेल्पलाइन मौजूद है नहीं, वो वाटर बोर्ड की हेल्पलाइन मौजूद है और अगर मैं और आप भी कंप्लेन करें तो उनकी जिम्मेदारी है। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा कि मैंने रात को भी ये बात कही थी कि पहले इस चीज को देखा जाए कि ये जो मेन होल है ये कब से इससे ढक्कन गायब है, और अगर रिपोर्ट किया गया कि ढक्कन गायब है तो वाटर बोर्ड ने ढक्कन क्यों नहीं प्रोवाइड किया और कि ये हादसा पेश आया है, तो उन अफसरों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। किसको रिपोर्ट करें? नाज़रीन को करें, चेयरमैन को करें, डीएमसी में करें, केएमसी में करें? जरा बता दें हमें किसे करें। देखें, ये यूसीज की जिम्मेदारी होती है, ये टाउन और यूसीज की जिम्मेदारी है। जाहिर सी बात है, मतलब देखें मैं रात से ये बात सुन रही हूँ, बिल्कुल ठीक है कि जिम्मेदारी है, लेकिन जो वहाँ लोकल गवर्नमेंट का सिस्टम है उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको पता होना चाहिए कि उनके इलाके में कितने मेन होल्स खुले हैं। अगर वो ये भी नहीं देखेंगे, उनको फंड्स प्रोवाइड किए जाते हैं, तो ये मेक श्योर करना किसका काम है? सादिया, सवाल फिर आपसे पूछा जा रहा है ना, तो ये मेक श्योर करना किसका काम है? जी, ये मेक श्योर करना बिल्कुल, देखें यूसी पे भी चेयरमैन मौजूद है, टाउन पे भी चेयरमैन मौजूद है। अब ये कह देना कि जी ये अच्छा, फिर अगर मैं ये भी कह रही हूँ कि एक आम आदमी भी अगर रिपोर्ट करे कि यहाँ मेन होल पर ढक्कन नहीं है तो वो भी पूरा किया जाएगा। इतना बड़ा, मुझे नंबर बता दें, कौन सा नंबर है? जी, मेरे पास नंबर नहीं, लेकिन मैं आपके प्रोड्यूसर को नंबर शेयर करती हूँ कि आप उसको फ्लैश करें टीवी पे कि अगर कहीं मेन होल पे ढक्कन नहीं है तो फौरी तौर पर उसको रिपोर्ट किया जाए। और दूसरी बात ये, इतने बड़े बड़े हम अक्सर बेशतर काम के चीज़ों के हम प्रमोशन देख रहे होते हैं, अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, नंबर ही हम कहीं नहीं देखते हैं जो हमें नंबर ज़बानी याद हो। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, नंबर की प्रमोशन होनी चाहिए। जिस तरह हम बाकी चीज़ों को सोशल मीडिया पे प्रमोट करते हैं, इमरजेंसी नंबर्स की बिल्कुल वो होनी चाहिए। मैं आपकी इस बात से इनकार नहीं कर रही हूँ, ये इंतज़ामिया की जिम्मेदारी है कि केएमसी वाटर बोर्ड की इंतजामिया की ये जिम्मेदारी है, उनको ये जिम्मेदारी पूरी करनी चाहिए। उनकी कोताही की वजह से एक मासूम बच्चे की एक नहीं 24 रवा साल 24 जाने गई हैं इसी तरह के वाकयात में। ये तो अभी वाकया पेश आया। सादिया, मुझे एक बात बताएं, अगर रिपोर्ट भी करते हैं, चले नंबर लोगों को पता चल जाता है, वो रिपोर्ट भी करते हैं, फिर भी कार्रवाई नहीं होती, तो फिर क्या एक्शन लेती है हुकूमत? नहीं तो बिल्कुल क्यों नहीं होगी। अगर देखें, ये तो हर चीज के बारे में हम कयास कर देते हैं कि हम ये करेंगे और ये नहीं होगा। पहले हम करें तो हम भी तो थोड़ी सी देखें, इतना बड़ा कमर्शियल स्टोर वहाँ चलाया जा रहा था, अगर उन्होंने भी सारी जिम्मेदारी उस कमर्शियल स्टोर की नहीं है ना, सरकार का भी तो काम है। सरकार के इतने डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने सारी चीजें देखनी है, और सरकार के पास ये पहली दफा मसला नहीं आया है। अगर पब्लिक नहीं सारा काम करना है तो पब्लिक फिर टैक्स क्यों पे करती है गवर्नमेंट को? सदफ, लेकिन रिपोर्ट तो देखें, मैं उस जगह पर मैं कह रही हूँ कि फिर यूसी चेयरमैन की जिम्मेदारी है कि वो रिपोर्ट करें। और ये जो 15,000 का डीजल देके मंगवाया गया, एक्सकेवेटर शावल जो मंगवाया गया, ये किसकी जिम्मेदारी थी? ये बिल्कुल ठीक है कि अगर उन्होंने खुद मंगवाया है, इंतजामिया ने प्रोवाइड नहीं किया है। मैं खुद चेयरमैन वाटर बोर्ड से इस आपका फोन बंद करने के बाद बात करूंगी कि वो जो भी अफसर हैं जिन्होंने पैसे चार्ज किए हैं, वो उन्होंने चार्ज किए हैं और चार्ज कराए हैं, उनके खिलाफ एक्शन किया जाए। लेकिन थोड़ा सा पेरेंट्स, बिल्कुल ठीक है वो तहम्मुल नहीं रख सकते, लेकिन इस मामले को मैंने रात से लोगों से मैंने राब्ता किया है, मैं रात से राब्ते में हूँ लोगों के, और अभी आपका फोन बंद करूंगी तो मैं वाटर बोर्ड की एक चीज मुझे बता दें, अगर ये बताया जाए, पॉइंट आउट किया जाए, जी फला जगह पर, इस एरिया में, इस गली में, इस रोड नंबर पर जनाब यहाँ पर मैन होल है, इस पर कवर नहीं है, लेकिन वो जो चेयरमैन है वो कहते हैं हमारे पास तो ढक्कन ही नहीं है, हम कहाँ से लगाएं?
اس میں کیا کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں پروسیجر ہے کہ اگر یوسی میں آپ نے بتایا کہ اس گلی میں اس محلے میں ڈھکن نہیں ہے گٹر کے اوپر، تو فری آف کاسٹ KMC واٹر بورڈ جو ہے وہ ڈھکن پرووائڈ کرتا ہے. صرف آپ کو اپنی ریکوائرمنٹ دینی ہے، اس میں اور کوئی سائنس نہیں ہے. اس کو جا کے وہاں سے آپ نے ریسیو کرنا ہے. اگر یوسی چیئرمین یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم تو فری آف کاسٹ ملتا ہے. صرف آپ کو اتنی تکلیف کرنی ہے کہ آپ جا کے جہاں یہ ڈھکن بنتے ہیں جو فیکٹری ہے وہاں سے جا کے لا کے آپ کو اپنے علاقے میں لگا. میں دعا گو ہوں کہ بچہ اللہ کوئی معجزہ دکھائے، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، یہ بچہ صحیح سلامت اپنے والدین تک پہنچے. لیکن اس وقت جو ہم غفلت پہ غفلت دیکھ رہے ہیں، نہ عملہ ٹرین ہے، نہ ان کے پاس سامان ہے، نہ انہیں ریسکیو کے لیے ان کے پاس میپ ہے. والدین بھاگے بھاگے جاتے ہیں، ایکسکیویٹر منگواتے ہیں، 15,000 کا اس میں ڈیزل ڈلواتے ہیں اور صبح رات گئے تک رہتے ہیں وہاں پہ، اور صبح بھی وہ اس وقت حکومت سے اپیل کر رہے ہیں. لیکن ایک بچہ گرا کیوں، اس کو تلاش کیا جا رہا ہے، کیسے تلاش کیا جا رہا ہے، اس سب آپ کے سامنے. آئی ہوپ سعدیہ نیکسٹ ٹائم میں بات کروں تو مجھے آپ کوئی پلان بتائیں، مجھے آپ بتائیں کس کے خلاف کارروائی ہوئی، کس کی غفلت ہوئی، اور آئندہ ایسا نہیں ہوگا. اس کے لیے ایسے انتظامات کیے جائیں جن سے واقعتاً ایسا لگے کہ اب ایسے واقعات نہیں ہوں گے. تھینک یو سو مچ. یہاں پر بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک، اور بڑھتے ہیں ذرا نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف. اور ہم کافی عرصے سے یہ آواز سنتے رہے، اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے جی خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگ سکتا ہے. اب یہ خبریں کبھی دم توڑ جاتی ہیں، کبھی زیادہ ہائپ پکڑ لیتی ہیں. لیکن وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک کا ایک بیان ہے جس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وفاق کی جانب سے خیبر پختونخوا میں گورنر راج لگانے پر غور کیا جا رہا ہے. پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ خیبر پختونخوا کی صورتحال سب کے سامنے ہے، کب تک شہریوں کو بے یار و مددگار چھوڑیں گے. پھر انہوں نے کہا کہ گورنر راج اس صورت میں لگایا جاتا ہے جب صورتحال بہت زیادہ سنگین ہو جائے. تو صوبے کے حالات کہتے ہیں اس کا تقاضا کر رہے ہیں کہ دہشت گردی اور سرحد کی صورتحال دیکھ کر گورنر راج پر غور کیا جائے. تو بیرسٹر عقیل مزید یہ بھی کہتے ہیں کہ گورنر راج 2 ماہ کے لیے بھی لگایا جا سکتا ہے، بعد میں اس کو توسیع بھی، یعنی کہ یہاں صرف غور ہی نہیں کیا جا رہا، مطلب انیشلی 2 ماہ کے لیے بھی لگایا جا سکتا ہے، اسے توسیع بھی دی جا سکتی ہے. اب ذرائع کیا بتا رہے ہیں؟ ذرائع بتا رہے ہیں کہ KP میں گورنر راج کے سلسلے میں 6 نام سامنے آئے ہیں. پہلا نام تو موجودہ گورنر کا ہی ہے، یعنی کہ فیصل کریم کنڈی صاحب کا، جن کا تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے. اور دوسرا نام جو ہے گورنرشپ کے لیے وہ امیر حیدر ہوتی کا ہے. پھر پرویز خٹک صاحب. آفتاب شیرپاؤ کا نام تو اس سے پہلے بھی کئی بار سامنے آیا اور کئی بار وہ ڈینائی بھی کر چکے ہیں آفتاب شیرپاؤ صاحب. تو کسی سیاسی شخصیت کے نام پر اگر اتفاق نہ ہوا تو پھر 2 سابق فوجی آفیسروں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غیور اور لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ خالد ربانی کے ناموں پر بھی غور کیا جائے گا. تو اب اس سلسلے میں وفاقی وزیر اطلاعات عطا تاڑا کہتے ہیں کہ PTI کے زہر اگلنے والے اکاؤنٹس افغانستان اور بھارت سے آپریٹ ہو رہے ہیں. ظاہر ہے، اور خیبر پختونخوا میں بہت بڑا ڈرگ کا کارٹیل موجود ہے، منشیات میں اسمگلنگ میں وزیر اعلیٰ خود ملوث ہیں. تو یہ کافی بڑا الزام انہوں نے ان پر لگایا ہے. اب ذرا دیکھتے ہیں جی کہ یہ سلسلہ کس طریقے سے آگے بڑھے گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کا کیا موقف ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ کی پارٹی ہے نون لیگ، ان کا موقف ہمارے سامنے آیا ہے. کیا پیپلز پارٹی اس جہاں پہ انہوں نے 26ویں ترمیم میں 27ویں ترمیم میں ساتھ دیا تو کیا وہ اس میں بھی ساتھ دیں گے؟ نیر حسین بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. نیر صاحب بتائیے گا، یہ جو گورنر راج لگانے کی باتیں ہو رہی ہیں، پورا ایک بیان بتا دیا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا عقیل صاحب کا، جس میں وہ بتا رہے ہیں کہ کیا کیا آپشن زیر غور ہیں. پیپلز پارٹی اگریڈ ہے کہ گورنر راج لگنا چاہیے KP میں؟ شکریہ. گزارش یہ ہے کہ گورنر رول کی پروویژنز تو کانسٹیٹیوشن میں موجود ہیں اور اس کے پیرامیٹرز بھی ڈیفائنڈ ہیں کہ کن حالات میں گورنر راج لگ سکتا ہے. کہ جہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کا بریک ڈاؤن ہو، ایکسٹرنل تھریٹ ہو، انٹرنل ڈسٹربنسز ہوں، تو اس قسم کے حالات ہوں تو وہ اختیار پریزیڈنٹ کے پاس ہے کہ وہ وہاں پہ ایمرجنسی لگا دی جائے، جسے آرٹیکل 232 کے نیچے لگتی ہے. اور اسی آرٹیکل کے نیچے پاورز جو ہے فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ کی وہ وفاقی حکومت ایزیوم کر لیتی ہے اور پھر گورنر کو ڈائریکٹ کرتی ہے کہ وہ وہاں پہ
ऑन द बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट वो काम करे, और या प्रोविंशियल असम्बली एक रेजोल्यूशन पास करे कि जी मुल्क का निज़ाम, सूबे का निज़ाम कानून और आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। तो ये दो सूरत हाल है। अभी जो सूरत हाल है जो फेडरल गवर्नमेंट के वज़रा ने आपको सामने रखी दोनों ने, बिलाशुबा अभी चीफ मिनिस्टर जो है वहाँ पे उनका तो एक ही ऑब्जेक्ट नज़र आता है कि वो सिर्फ इमरान खान की रिहाई चाहते हैं, उसके अलावा कोई गवर्नेंस नज़र तो आती नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन देख लें, स्मगलिंग को देख लें, और इवन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से भी देख लें, तो लोग तो बड़े मायूस हैं वहाँ पे। चीफ मिनिस्टर का काम सूबे की गवर्नेंस का होता है, वो सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव होता है, और कैबिनेट का भी यही काम होता है। अब वो चीफ मिनिस्टर भी और सारी कैबिनेट भी, उनका एक ही ऑब्जेक्ट है कि जी अडयाला जेल जाओ, अडयाला मुलाकात कराओ और उसको रिलीज़ कराओ। भाई अडयाला जेल में मिलना, ऑब्वियसली जो जेल मैनुअल है उसके मुताबिक हर कैदी का राइट बनता है, उसको ट्रीटमेंट मिलना चाहिए। यानी कि आप भी कहते हैं हालात ऐसे हैं कि गवर्नर रूल होना चाहिए। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि अभी ये डिसाइड फेडरल गवर्नमेंट करेगी और ये प्रेसिडेंट भी देखेंगे इसको, पीपल्स पार्टी लेकिन क्या बताएगी अगर वो आपसे पूछते हैं? जाहिर है वो हर चीज़ में आपसे मशवरा भी करते हैं, क्योंकि आपने जो बात कही असेंबली वाली, तो 18वीं तरमीम के तहत गवर्नर राज का निफाज सूबाई असेंबली की मंजूरी से मशरूत किया गया है, लेकिन माँ तो पार्टी अक्सरियत PTI की है, लेकिन सदर मुमलिकत के पास भी ऑप्शन है कि वो इमरजेंसी नाफिज करके गवर्नर राज लगा सकते हैं। तो जाहिर है आपसे ही पूछा जाएगा ना, फिर सदर मुमलिकत आपकी पार्टी के हैं। देखिए उसमें मेरी बात सुने ना, ऑब्वियसली 18th अमेंडमेंट में दो प्रोविजंस है, उसमें एक तो प्रेसिडेंट इटसेल्फ एट हिज ओन, सेकंड इज द प्रोविंशियल असेंबली। प्रोविंशियल असेंबली तो उनकी है, इन स्पाइट ऑफ दिस के वो अगर कानून और आइन के मुताबिक नहीं चल रही, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इस तरह वो तो रेजोल्यूशन पास नहीं करेगी, लेकिन वो ये तो टोटली डिपेंडेंट नहीं है कि प्रोविंशियल असेंबली पे डिपेंड किया जा सके। लेकिन ये बात तो ज़रूर है कि सदर के पास ये इख्तियार है और आइन इख्तियार देता है, अगर वो महसूस करते हैं एक्सटर्नल थ्रेट है, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस है और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है और प्रोविंस की हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक नहीं चल पा रही, तो ये डिस्क्रिशन तो उसकी है। लेट द यानी कि सदर मुमलिकत को वजीर आजम की किसी भी रिक्वेस्ट के इंतजार नहीं होगा, वो अस खुद ये कार्रवाई कर सकते हैं, ये आप मुझे बता रहे हैं? ऑब्वियसली, लेकिन somebody has to put up that case ना, किसी ने तो कुछ ये सिचुएशन हवा में तो बात नहीं होगी। And who that somebody could be? In writing. It could be the governor himself, it could be the prime minister himself. Cabinet is there, वफाकी हुकूमत तो देखे ना, प्राइम मिनिस्टर बैठा है, उसकी कैबिनेट है, तो वफाकी हुकूमत भी प्रपोज कर सकती है। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है वो अगर लेकिन गवर्नर साहब का नाम तो खुद इस रेस में है, पीपल्स पार्टी, वो कैसे पुट अप करेंगे? पीपल्स पार्टी इंटरेस्ट का क्लैश नहीं होगा यहाँ पे? देखिए प्राइमरीली पीपल्स पार्टी गवर्नर रूल के हक में नहीं होती। अच्छा। हम समझते हैं कि आवाम के मुंतखब नुमाइंदे ही वो आइन के मुताबिक वहाँ पे इंतज़ाम और इंसलाम करें, एडमिनिस्ट्रेशन चलाएं। अगर वो जो उनका बिहेवियर है चीफ मिनिस्टर का या उसकी कैबिनेट का, तो अल्टीमेटली फिर फेडरल गवर्नमेंट को और प्रेसिडेंट को गौर करना पड़ेगा, क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट या प्रेसिडेंट साहब अलूफ तो नहीं रह सकते इस सारी सिचुएशन के। और आप इस चीज़ के हामी होंगे, ज़ाहिर है हमने सुना था कोई फार्मूला तय पाया था कि 2 गवर्नर आपके होंगे, 2 गवर्नर हमारे होंगे, तो ज़ाहिर है इस वक्त KP में पीपल्स पार्टी के गवर्नर हैं, अगर उनकी जगह किसी और को लाया जाता है तो क्या ये समझा जाए कि पीपल्स पार्टी पर अदम एतमाद किया गया है, उनके गवर्नर पर अदम एतमाद किया गया है? क्यों गवर्नर को रिप्लेसमेंट क्यों? ये ऑब्वियस है, ये तो हमारा एग्रीमेंट है 2024 का कि 2 प्रोविंसेस के गवर्नर हमारे होंगे। हमारा गवर्नर फॉर्मर मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली है, वो एक पॉलिटिकल फिगर है, वो डिप्टी स्पीकर रहा है और पीपल्स पार्टी का ऑफिस बेरर रहा है, तो उस पर पीपल्स पार्टी को एतमाद है। अगर कोई चॉइस करनी पड़ेगी तो मेरी क़यादत करेगी ना, अच्छा। कोई और तो क़यादत नहीं करेगा, लेकिन सो फार तो मेरी क़यादत तो समझती है कि ही इज़ डूइंग वेल। यानी कि जो आफ्ताब शेरबाव साहब का नाम है, अमीर हैदर होती साहब का नाम है और 2 साबिक फौजी ऑफिसरों के नाम है, तो इनमें से फिर आप कह रहे हैं पीपल्स पार्टी कोई भी नहीं होगा तो फिर पीपल्स पार्टी का ही नुमाइंदा होगा? नहीं, डोंट कम टू दैट कंक्लूजन इमीडिएटली ना। बात यह है कि ये तो
یہ کچھ خبر جو ہے یہ آپ نے ذرائع سے کیا ہے نا، اگر تو فیڈرل گورنمنٹ کو پرپوز کیا ہو یا پیپلز پارٹی کے کسی ترجمان نے یہ کہا ہو کہ ہم گورنر ریپلیس کر رہے ہوں گے، ایسی صورتحال تو نہیں ہے. یہ تو ایک کیا سرائی ہے، میڈیا کی رپورٹس ہیں، ذرائع کے حوالے سے 6 نام بڑے عرصے سے یہ نام چل رہے ہیں، لیکن یہ ڈسکریشن تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری کی ہے، چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی ہے، کیونکہ گورنر پیپلز پارٹی کے کوٹے کا ہے تو یہ تو ڈسکریشن ان کی ہوگی نا. اچھا، یعنی کہ گورنر رول کی صورت میں یا تو گورنر ہوگا یا تو یہی کنٹینیو کریں گے کیونکہ آپ کی پارٹی سے ہے موجودہ گورنر، یا جو بھی ہوگا وہ پیپلز پارٹی سے ہوگا. ایک چیز بتا دیجئے، 2008 میں جب آپ لوگوں کی وفاق میں حکومت بنی تھی اور پنجاب میں نون لیگ کی حکومت تھی تو وہاں پر گورنر راج لگایا گیا تھا. بعد میں آپ لوگوں نے اس پر بڑا ریگریٹ کیا تھا کہ آئندہ ہم نہیں ایسے کریں گے، پھر بہت ساری تبدیلیاں بھی کی گئیں. ریسنٹلی بھی آپ لوگ یہی بیان دیتے رہے کہ جہاں مینڈیٹ ہو عوام کا وہ مینڈیٹ اس گورنمنٹ کو ملنا چاہیے اور ہم گورنر راج کے حق میں نہیں ہیں. اب ایسے کیا حالات ہو رہے ہیں آپ کے خیال میں جس کی وجہ سے آپ اس طرف غور کرنے کا سوچ رہے ہیں کہ بھائی گورنر راج لگ جانا چاہیے؟ اس کی بڑی سیدھی سی بات ہے، جتنی دہشت گردی کے واقعات کے پی کے میں ہو رہے ہیں اور کراس بارڈر انٹرفیرنس ہو رہی ہے اور صوبے کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ لا اینڈ آرڈر پہ توجہ نہیں دے رہی، ایک تو بات یہ ہے. سیکنڈلی ہم نے کہا کہ یہ آرٹیکل 232 میں پرووائڈڈ ہے کہ جب گورنر راج کی بات جب ہوگی، ایمرجنسی ڈکلیئر ہوگی تو یہ جوائنٹ سیشن کے سامنے رکھا جائے گا ودن 30 days اور وہ اپروول دے گی. تو پارلیمان میں ساری جماعتیں بیٹھی ہوئی ہیں، پارلیمان اس کو ایگزامن کرے گی. یہ سول ڈسکریشن پریزیڈنٹ کی تو ہے لیکن ان لمیٹڈ ڈسکریشن نہیں ہے. دیٹ از سبجیکٹ ٹو دی اپروول آف دی پارلیمنٹ، جو جوائنٹ سیشن میں اس کی اپروول دے گی اور اس کی ایک مدت بھی کا تعین بھی وہ کرے گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ وفاقی حکومت ایک ذمہ دار حکومت ہے اور جو صورتحال ہے صوبے کی وہ آپ کے سامنے ہے. آئے دن ہمارے جوانوں کی شہادتیں ہو رہی ہیں. ریسنٹلی ابھی جو پشاور ایف سی ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک ہے وہ آپ کے سامنے ہے. اسلام آباد کچہری میں جو اٹیک ہوا آبویسلی وہ بھی افغان صاحب ایک چیز بتا دیں تو اگر یہ مجھے ذرا ٹائم فریم تھوڑا سا بتا دیں کتنی ضروری ہے یہ گورنر رول کا لانا، کہ آپ سمجھتے ہیں کہ اسی مہینے یہ ہو جائے گا یا اسے اگلا مہینہ لگے گا، کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس میں؟ نہیں آئی کانٹ گیو یو ٹائم فریم، لیکن دیٹ کوڈ بی ڈسکسڈ بائی دی فیڈرل گورنمنٹ اینڈ ایون بائی دی کولیشن پارٹنرز. لیکن بات بنیادی یہ ہے کہ ہم نے آئین اور قانون کے مطابق، آلدو پیپلز پارٹی کبھی بھی یہ نہیں چاہتی تھی، لیکن اگر وہاں کی کیبنٹ اور چیف ایگزیکٹو ان کا کنڈکٹ اور بیہیویئر ایسا ہو تو پھر فیڈرل گورنمنٹ تو کمپیل ہوگی یا پریزیڈنٹ صاحب تو حالات کو دیکھتے ہوئے ان کو موجودہ حالات اس بات کی متقاضی ہیں کہ گورنر رول لگ جانا چاہیے، یس اور نو، کیا کہیے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے رویے کو امینڈ کرنا چاہیے، اس کو آفریدی صاحب کو، ان کی کیبنٹ کو، اور ان کو اپنی آئینی ذمہ داری نبھانی چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے اس کو. لیٹ دیم ہیو این اپرچونٹی. اور اگر اٹ از دی ٹوٹل فیلئر تو پھر الٹیمیٹلی فیڈرل گورنمنٹ تو ضرور سوچے گی. لیکن ابھی بھی ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایجنڈا جو اڈیالہ والا ہے اس کو چھوڑ کے صوبے کی انتظام اور انسرام پہ اور اس کے ایڈمنسٹریشن پہ توجہ دے، ڈیولپمنٹ پہ دے، لا اینڈ آرڈر سچویشن پہ وہ توجہ دے. تھینک یو سو مچ. نیر حسین بخاری صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ تھے. وہ کہنے لگے جی اگر تو گورنر رول آتا ہے اس پہ غور کریں گے. ایک تو یہ صدر مملکت کا استحقاق ہے، وہ ڈیسائیڈ کریں گے، کیونکہ وہاں پر ایک دوسرا آپشن یہ ہے کہ جی وہاں کی اسمبلی جو ہے وہ اس طرح کی ریزولوشن لے کر آئے، لیکن وہاں پر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہے تو یہ تو آپشن نہیں ہے. لیکن صدر صاحب اگر اسے فارورڈ کرتے ہیں تو پھر ہوگا اگر گورنر رول تو وہاں پہ گورنر ہوں گے پیپلز پارٹی سے ہی. تو یہاں پر لیتے ہیں بریک اور بریک کے بعد واپس آتے ہیں. السلام علیکم ونس اگین، ویلکم بیک. اور اس گھنٹے بھی کوشش ہماری یہ ہوگی کہ جو اہم سٹوریز ہیں ان کا ذرا ان ڈیپتھ انالیسس کریں اور آپ کے سامنے ساری سچویشن رکھیں
ظاہر اس سیگمنٹ کے آغاز سے پہلے تھوڑا سا ذرا بچپن میں ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، جب اسکول جاتے ہیں سردیوں کا سیزن ہوتا ہے تو ظاہر ہے اسکول یونیفارم کے ساتھ یہ شرط رکھ دی جاتی تھی اور رکھ دی جاتی ہے کہ آپ نے جو اسکول نے ریکمینڈ کیا ہے سویٹر وہی پہن کر آنا ہے۔ اب کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جنہیں کم سردی لگتی ہے، کچھ بچے ہوتے ہیں جنہیں زیادہ سردی لگتی ہے اور مائیں بھی بڑی کنسرن ہوتی ہیں، صبح سویرے سردی بہت ہوتی ہے تو وہ بچوں کو جیکٹ یا کچھ اور ایسی گرم چیزیں پہنا کے بھیج دیتی ہیں، لیکن اسکول والے اس کو اتروا دیتے ہیں، کہتے ہیں گھر پہ جائیں بتا کر آئیں کہ آپ نے اسکول والا ہی سویٹر پہن کر آئے۔ لیکن کہتے ہیں نا دیر آئے درست آئے، اب محکمہ تعلیم سندھ نے ایک اہم فیصلہ کر لیا ہے، خاص طور پہ یہ نجی اسکولوں میں بہت ہوا کرتا تھا، تو نجی جو اسکول ہیں ان کو ہدایت کر دی گئی ہے کہ بچوں کو کسی مخصوص رنگ یا ڈیزائن کے سویٹر یا جیکٹ پہننے پر مجبور نہ کریں۔ اب ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹیٹیوشن نے صوبے کے تمام نجی اسکولز کو اس حوالے سے نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا ہے جو یہ بتاتا ہے کہ اب بچے سردی میں اپنی سہولت کے حساب سے اپنی پسند کے مطابق کوئی بھی جیکٹ یا گرم لباس پہن کر آ سکتے ہیں۔ اچھا یہ ایسے کچھ رولز ہوتے ہیں جن کی کوئی لاجک کوئی منطق نہیں ہوتی ہے، پتہ نہیں کس زمانے میں یہ طے ہوئے تھے اور اب تک چلے آ رہے تھے، ہم نے تو اس کو جھیل لیا، لیکن تھینک گاڈ آج کے بچے جو ہیں ان کے لیے اب یہ سہولت دے دی گئی ہے، کیونکہ ایک ہی گھر میں اگر ہم دیکھیں تو اگر 2-3 بچے ہیں اسکول جا رہے ہیں، ایک کو کم سردی لگ رہی ہے ایک کو زیادہ لگ رہی ہے تو اچھا آپشن ہے۔ اور یہ بھی کہا گیا ہے اس نوٹیفیکیشن میں کہ اگر کوئی اسکول اس حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے تو اس کے خلاف پھر کارروائی کی جائے گی، اور بچوں کی صحت سہولت اور حفاظت سب سے اہم ہے، اس لیے موسم سرما میں طلبہ کو کسی بھی رنگ یا ڈیزائن کی جیکٹ کی اجازت دی جائے، ضروری نہیں ہے کہ اس کا اسکول کے ہی ریکمینڈڈ کردہ سویٹر سے تعلق ہو۔ تو ویری گڈ اسٹیپ، اچھی بات ہے، اس کا ہم فالو اپ بھی رکھیں گے، کہیں اس کی خلاف ورزی تو نہیں ہو رہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جناب، اور جب ہم بات کرتے ہیں خاص طور پہ کراچی والے تو بہت ریلیٹ کر سکتے ہیں اس ایشو سے، کیونکہ یہاں پر جو قبضہ مافیا ہے، کسی کا پلاٹ ہو کسی کی زمین ہو کچھ عرصے اگر خالی رہ جائے تو پھر وہ خالی نہیں رہتی ہے، اس پر پتہ نہیں کن کن لوگوں کا قبضہ ہو جاتا ہے، جعلی ڈاکیومنٹس بن جاتے ہیں۔ ایک قبضہ مافیا ہے جس کی پوری ایک انڈسٹری ہے، پوری ان کی اکانومی ہے قبضہ مافیا کی جو اسی پر چل رہی ہوتی ہے۔ لیکن میں اس کراچی اور سندھ کی بات نہیں کر رہی ہوں، میں یہاں پر بات کر رہی ہوں پنجاب کی۔ پنجاب میں جس کی زمین اسی کا حق، تو پنجاب میں قبضہ مافیا کے خلاف ایک بڑا سٹیپ اٹھایا گیا ہے اور صوبائی حکومت نے زمینوں پر غیر قانونی قبضوں، جال سازی اور پراپرٹی فراڈ کے مستقل خاتمے کے لیے ایک نیا قانون نافذ کر دیا ہے۔ اب یہ قانون کیا ہے؟ یہ قانون ہے جناب پنجاب پروٹیکشن آف اونرشپ آف امپوزیبل پراپرٹی آرڈیننس، جس کے تحت ہر ضلع میں یہ بتایا گیا ہے کہ جی کمیٹیاں قائم کی جائیں گی اور یہ کمیٹیاں جی جائیں گی، جائزے لیں گی اور قبضے کے کیسز کا عدالت میں جانے سے پہلے 90 دن کے اندر فیصلہ کریں گی، یعنی کہ اگر یہ فیصلہ یہ کمیٹیاں نہیں کر سکیں گی پھر آپ عدالت جائیں گے، لیکن یہ کمیٹیاں کریں گی کیا؟ اچھا، فیصلہ ہونے کے بعد صرف 24 گھنٹے میں قبضہ باگزار کرانا لازمی ہوگا، اور حکومت نے قانون کے نفاذ کے 2 دن بعد نہ صرف 1000 سے زائد کیسز سمٹا کر ریکارڈ قائم کیا بلکہ بڑے پیمانے پر غیر قانونی قبضے ختم کیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے ضلع انتظامیہ کو روزانہ کی بنیاد پر کیسز کی نگرانی کا حکم بھی دیا ہے، اور اس حوالے سے ایک آگاہی مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جناب یہ آگاہی مہم کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ ہم لوگوں کی شکایت تاکہ وہ درج کرا سکیں ان کو اس حوالے سے معلوم بھی ہو۔ تو چلیں جی، یہ ہاؤ دس سسٹم ورک، یہ کس طرح یہ سسٹم کام کر رہا ہے اور کیا مطلب کتنی تعداد میں اب تک شکایتیں موصول ہوئی ہیں، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈیشنل ڈائریکٹر پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی ڈاکٹر علیمہ منیر صاحبہ۔ تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علیمہ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا یہ نیا قانون ہے کیا، ایکچولی لوگ کس طرح اپروچ کریں، یہ کام کس طرح کرے گا قانون؟ تھینک یو سو مچ۔ ایکچولی یہ جو نیا قانون ہے پروٹیکشن آف اونرشپ آف ایموویبل پراپرٹی آرڈیننس، یہ ریسنٹلی انٹروڈیوس کروایا گیا ہے، اور اس کے انڈر جو لوگ جن کی رائٹ فل اونرشپ ہے پراپرٹی کی، ان کی ملکیت ہے، ان کا ریکارڈ بھی درست ہے، ان کے ریکارڈ میں شو بھی ہو رہا ہے کہ وہی مالک ہیں، لیکن پھر بھی ان کی جائیداد کے اوپر، ان کی پراپرٹی کے اوپر کسی اور کا قبضہ ہے، وہ لوگ اس قانون کے تحت اپنی اپلیکیشن لانچ کر سکتے ہیں، اور اس اپلیکیشن کے لانچ ہونے کے بعد ایک فکس ٹائم فریم دیا گیا 90 ڈیز کا، 90 دن کے اندر جو ڈسٹرکٹ میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی بنائی گئی ہے انہوں نے اس کیس کا فیصلہ کرنا ہوگا اور قبضہ بھی واگزار کرانا ہوگا۔
اور اس پورے پروسیس کو اپلیکیشن لانچ ہونے سے اینڈ تک ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کے فیصلے تک کا سارا پروسیس ڈیجیٹائز کر دیا گیا ہے. اپلیکیشن آن لائن دی جا سکتی ہے، جس کے لیے پورٹل بنایا ہے پنجاب لینڈ ریکارڈز اتھارٹی نے بورڈ آف ریونیو کی ڈائریکشنز پہ، اور اس پورٹل کا سٹیزنس کو ایکسیس حاصل ہے اوور دا انٹرنیٹ. اس کا ایڈریس ہے POIP.punjab-zameen.gov.pk. اچھا لیکن ایک شخص کو یہ بتانے کے لیے کہ جناب یہ میری زمین ہے، اس پہ قبضہ ہو گیا، اس کو کون کون سے ڈاکیومنٹس ریکوائرڈ ہوتے ہیں؟ کیا وہ بھی اپلوڈ کرنے ہوتے ہیں؟ یہ پورٹل یہ چیزیں بھی مانگتا ہے؟ اچھا، اگر تو وہ اپلوڈ کر سکتا ہے تو بہت ہی اچھا ہے، وہ اپلوڈ بھی کر سکتا ہے. لیکن اگر وہ مینولی دے سکتے ہیں اپنی درخواست ڈی سی آفس میں جا کے، ساتھ میں ڈاکیومنٹس دے سکتے ہیں، وہ بھی دے دے. وہاں پہ ڈی سی آفس کا جو سٹاف ہے وہ بھی یہی درخواست اسی پورٹل پہ اپلوڈ کر دے گا. البتہ اگر کوئی ایسا شخص ہے، جیسے ہمارے پاس بہت بیواؤں اور یتیموں کے ایسے کیسز سامنے آئے ہیں کہ وراثت کے بعد ان کو قبضہ نہیں لینے دیا گیا، تو ان کے پاس آبویسلی ڈاکیومنٹس بھی نہیں ہوتے. جو بااثر لوگ ہوتے ہیں فیملی میں یا جہاں بھی، وہ ان کے ڈاکیومنٹس پہ بھی اکثر قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں. تو کیونکہ ڈسپیوٹ ریزولیوشن کمیٹی میں ڈی سی، ADCR، اسسٹنٹ کمشنر، DPO اور SDPO سب موجود ہیں اس کمیٹی میں، تو یہ بآسانی جو ہمارا آن لائن ریکارڈ ہے اس سے بھی، اور اس کے علاوہ بھی جو ریکارڈ ہے جیسے رجسٹریز بھی آج تک کی پنجاب کی ساری رجسٹریز آن لائن اویلیبل ہیں، اور ان سب آفیسرز کے پاس ان سب ریکارڈ تک رسائی بھی ہوتی ہے. ایک چیز بتا دیں، اس میں وہ کیسز بھی ہیں جن میں کورٹ میں اس وقت ہیں، کورٹ میں کارروائی ہو رہی ہے، وہ کیسز بھی، یا صرف وہ کیسز لیے جائیں گے جو کورٹ میں ابھی تک نہیں گئے ہیں؟ اس میں دونوں طرح کے کیسز آ سکتے ہیں، جو ابھی تک کورٹ نہیں گئے وہ والے بھی، اور جو کورٹ میں کیسز ہیں وہ بھی اس طرف ریفر کیے جا سکتے ہیں. بالکل. اور ڈیوریشن کیا ہے؟ کتنے عرصے میں ایک کیس جو ہے وہ سالو ہو جائے گا؟ کیا میکینزم ہے اس کا؟ اچھا، میکسیمم ڈیوریشن جو میں نے ابھی بتایا 90 ڈیز کا، 90 دن کا، لیکن ماشاءاللہ ابھی تو بہت اچھی سپیڈ سے کام ہو رہا ہے، اور ابھی کچھ دنوں کے اندر 1000+ کیسز ریزالو بھی ہو چکے ہیں. تو آلدو 90 ڈیز کا میکسیمم ٹائم فریم ہے، لیکن اس سے جلدی، مطلب لٹرلی 1-2 دنوں میں کیسز ریزالو ہو رہے ہیں. اچھا، یعنی کہ ایک شخص پورٹل پہ جائے، اپنی ڈیٹیل شیئر کرے، اس کے بعد وہ ویٹ کرے اور اس کی زمین اسے واگزار ہو جائے گی. آپ لوگ اس کو انفارم کریں گے اس شخص کو؟ کوئی نوٹیفیکیشن جائے گا، کوئی کال جائے گی؟ کیسے آگاہ کیا جائے گا؟ اچھا، پورٹل کے اوپر درخواست دینے پہ بھی، اور اگر مینولی بھی درخواست DC آفس میں جمع کروائی گئی ہے اس صورت میں بھی DC آفس کا سٹاف اور اسپیشلی DRC کلرک جو ہے اس کمیٹی کا جو کلرک ہوگا وہ رابطہ کرے گا پارٹیز سے. اور DPO اور SDPO کے تھرو اگر کوئی پارٹی، کوئی افینڈر ایسا ہے جو نہیں آتا ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی کی ہیئرنگ میں، تو اس کو لایا جائے گا، انفورس کرایا جائے گا، اور ساری پارٹیز کو آمنے سامنے بٹھا کے ان کے ڈاکیومنٹس کا بھی جائزہ لیا جائے گا. اور ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی پوری کی پوری اکٹھی بیٹھ کے فیصلہ دے گی کہ یہ کس کا قبضہ جائز ہے، اور اونرشپ کی بنیاد پہ اگر کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے اس زمین پہ تو قبضہ واگزار کرایا جائے گا. اچھا، جو کسی اور نے قبضہ کیا ہوا ہے ان کے خلاف تو ظاہر ہے پولیس کارروائی کرے گی، لیکن کیا آپ لوگ وہ بھی پوائنٹ آؤٹ کریں گے یا کیس ریفر کریں گے پولیس کو؟ اس کا کیا ہوگا تاکہ قبضہ مافیا سے جان بھی چھڑائی جا سکے؟ اچھا، یہی بات ہے کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کمیٹی میں کیونکہ DPO بھی ہیں، SDPO بھی ہیں، پولیس کے آفیسرز بھی ہیں، اور ساتھ میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ریونیو سائڈ سے بھی ہیں، تو اسی کمیٹی میں سزا بھی ریکمینڈ کر دی جائے گی جو کہ 5 سے 10 سال تک کی ہو سکتی ہے. ملینز آف روپیز کے جرمانے بھی عائد کیے جا سکتے ہیں، اور مجمعی طور پہ ریونیو عملہ، فیلڈ سٹاف اور پولیس جا کے دونوں اکٹھے ودن 24 آورز قبضہ واگزار کروائیں گے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر علیمہ ساتھ تھیں، اور بڑا اچھا سٹیپ لیا ہے پنجاب گورنمنٹ نے کہ یعنی کہ اب جن کی زمینوں پر قبضہ ہوگا وہ 90 دن کے اندر قبضہ چھڑوا سکتے ہیں. گورنمنٹ ان کی ہیلپ کر رہی ہے، ایک پورٹل لانچ کیا ہے جس میں آپ بتائیں کہ کلیم کریں کہ ہماری زمین ہے، 90 دن کے اندر اس کا فیصلہ ہو جائے گا. اور یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گی کہ پچھلے دنوں سندھ گورنمنٹ بڑی خوش ہوئی تھی کہ ہم نے جو کراچی میں ٹریفک فائن لاگو کیے ہیں جو کہ 5000 ہیں، 10,000 ہیں سیٹ بیلٹ نہ پہننے پر، ہیلمٹ نہ پہننے پر، اب وہ اڈاپٹ کر لیے پنجاب گورنمنٹ نے بھی. تو کیا یہ اچھی بات ہے کہ یہ جو سسٹم پنجاب گورنمنٹ لے کر آئی ہے قبضہ چھڑوانے والا، ایسا ہی سسٹم سندھ گورنمنٹ بھی لے آئے، کیونکہ کراچی میں اور دیگر شہروں میں سندھ کے جو قبضہ مافیا نے مسائل ہیں یہاں پر وہ سب آپ کے سامنے ہے.
بہت حد تک لوگوں کو ریلیف ملے گا. تو جہاں ہم ریلیف کی بات کر رہے ہیں تو کہتے ہیں نا اچھی بات ہے, اچھی اگزامپل کو فالو کر لینا چاہیے. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں اور ذرا سیاسی منظرنامے پہ ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں. بہت کچھ ہو رہا ہے یہاں پر, اور کل ہم نے دیکھا پاکستان پیپلز پارٹی کا یوم تاسیس تھا, جس سے پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری خطاب کر رہے تھے, اور ایسے موقع پر جس وقت کرنٹ معاملات ہیں انہوں نے اس پر کافی زیادہ گفتگو کی. بلاول صاحب کہتے ہیں جی NFC اور 18ویں ترمیم سے کھیلنا آگ سے کھیلنے جیسا ہوگا. دوسرے اداروں کی پارلیمان کے دائرہ کار میں مداخلت قبول نہیں, ایسے کسی فیصلے کا ساتھ نہیں دیں گے جس میں صوبوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جائے. پیپلز پارٹی کے یوم تاسیس کی تقریبات سے خطاب کر رہے تھے بلاول صاحب, اور انہوں نے کہا جی کہ 18ویں ترمیم NFC پر تنقید کرنے والوں کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے علیحدگی پسند سیاست دفن کر دی ہے. ملک میں فالٹ لائنز تھیں اور ہیں, 18ویں ترمیم کر کے وفاق کو مضبوط کیا. تو اسی طریقے سے وہ یہ کہتے ہیں جی کہ NFC جو ہے وہ ایکچولی صوبوں کے معاشی حقوق کی ضمانت ہے. پھر کہتے ہیں آئینی عدالت سے صوبوں کے برابر کی نمائندگی صوبوں کو دلوائی ہے, اور کچھ لوگوں کی کوشش ہے کہ آئینی عدالت کو متنازع بنائے. تو سن لیتے ہیں بلاول صاحب کیا کہہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی کبھی بھی ایسا فیصلہ کے ساتھ نہیں دے سکتی جس کے نتیجے میں صوبے کے حقوق پہ ڈاکہ مارا جائے. جو اس وقت لوگ 18ویں ترمیم یا NFC ایوارڈ یا اس قسم کی چیزوں کے ساتھ کھیلنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو ایسا ہے جیسے آپ آگ کے ساتھ کھیلیں. نہ ہی ہم یہ اجازت دیں گے کہ کوئی اور ادارہ پارلیمان کے جو دائرہ ہے اس میں آ کے اپنا مداخلت کرے. آج نہیں تو کل پاکستان کے تمام سیاسی سٹیک ہولڈرز بلکہ تمام سٹیک ہولڈرز ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کا راستہ اپنا کے آخر کار یہ جو ملک کے اندر سیاسی بحران ہے ہمیں اس کو ایڈریس کرنا پڑے گا. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان آج کل حکومت سے کافی زیادہ خفا ہیں. کہتے ہیں معیشت تباہ ہو گئی ہے, اپنا راستہ تبدیل نہیں کریں گے تو ضرورت پڑی تو اسلام آباد کا رخ بھی کریں گے. یہ مولانا صاحب اسٹیٹمنٹ ان کے اس طرح کے آ رہے ہیں. تو اسی صورتحال پر بات کر لیتے ہیں. کافی زیادہ کنسرن ہے پیپلز پارٹی کے NFC کو لے کے. وزیر مملکت مسلم لیگ نون کے رہنما کھیل داس کوہستانی صاحب ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ کھیل داس صاحب جوائن کرنے کے لیے. بلاول صاحب کہتے ہیں NFC اور 18ویں ترمیم سے کھیلنا آگ سے کھیلنے جیسا ہوگا, اور کافی عرصے سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے بعد 28ویں ترمیم کا ذکر ہو رہا ہے, اور NFC کو بھی کافی زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے. تو نون لیگ کیا واقعتاً NFC میں تبدیلی چاہتی ہے؟ کیا موقف ہے آپ کا اس صورتحال میں؟ صدف بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں مدعو کیا. بات یہ ہے کہ چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کی جو تقریر کا کل آپ نے ذکر کیا جو انہوں نے کی ہے, مگر میں آپ کو بتاؤں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جب 27ویں ترمیم ہوئی تھی اس دن اسمبلی میں خطاب کیا تھا, اور انہوں نے بلاول بھٹو صاحب کا بھی ذکر کیا تھا, مگر وہ اس وقت اسمبلی کے فلور پہ موجود نہیں تھے. مگر وزیر اعظم کا واضح موقف تھا, اور اگر آپ نے چیئرمین بلاول بھٹو صاحب کا ذکر کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اگر تقریر آپ اگر آپ نے سنی ہے یا چلا دیں. کیوں کہہ رہے ہیں خاص طور پہ کل ہی انہوں نے یہ بات مینشن کی. اگر آپ کہتے ہیں کہ وزیر اعظم نے فلور آف دا ہاؤس اس بات کی یقین دہانی کرائی, تو بلاول صاحب کے کنسرن کیوں ہیں ابھی تک؟ نہیں, میں اسی پہ آ رہا ہوں. دیکھیں 26ویں ترمیم ہم نے کی, اس میں پیپلز پارٹی نے ہمیں مکمل سپورٹ کیا, بلکہ پیپلز پارٹی اس کا کریڈٹ بھی لیتی ہے. 27ویں ترمیم کا بھی کل بلاول بھٹو صاحب نے ذکر کیا, ہم نے مل کر یہ 27ویں ترمیم بھی کی, اس کا بھی کریڈٹ ہم سب کا ہے. تو اسی طرح اگر آئندہ کوئی ترمیم آئے گی یا کوئی جس طرح NFC کے حوالے سے بات چیت ہو رہی ہے, میں ایک بات آپ کو واضح کر دوں. دیکھیں کوئی بھی ترمیم ہم پیپلز پارٹی کے بغیر کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں کہ 16 مہینے جو PDM کا دور تھا جس میں وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے تمام جماعتوں کو ساتھ لے کر چلے, قانون سازی کی, اسی طرح اس موجودہ حکومت میں پیپلز پارٹی ہمیں سپورٹ کر رہی ہے. اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب میں جو میں نے دیکھا ہے کہ وہ اتحادیوں کو, تمام جماعتوں کے سربراہوں کو جس طرح ساتھ لے کر چل رہے ہیں, اور یہ معاملات ہم خوش اسلوبی سے حل کریں گے. اس میں اگر کسی صوبے کا, کسی جماعت کا کوئی اگر نقطہ نظر ہوگا, اختلاف رائے ہوگی, یعنی کہ NFC اعظم صاحب کو آپ سمجھتے ہیں کہ اس میں تبدیلی ہونی چاہیے, سسٹم میں تبدیلی ہونی چاہیے, یہ آن ٹیبل ہے یہ سچویشن؟ یہ الگ بات ہے کہ آپ ان سے بیٹھ کر بات کریں گے, مگر انیشیلی یہ ہے آن کارڈ.
देखें खुद बिलावल भुट्टो साहब का एक्स पे जो उन्होंने ये 27वीं तरमीम से पहले जो नुक्ते रखे थे उसमें नुक्ते जो रह गए हैं उस पर बातचीत होगी और खुश असलूबी से। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने भी असम्बली के फ्लोर पे यही बात की है कि जो मुल्क के मुफाद में होगा, जो सूबों के मुफाद में होगा, जो इदारों के मुफाद में होगा, हम वो काम करेंगे। किसी यकतरफा फैसला कोई नहीं करेंगे। हम वज़ीर आज़म की हमेशा कोशिश रही है, मैं समझता हूँ ये क्रेडिट जाता है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब को, जिसके लिए कहा जाता था कि ये अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है मगर सियासतदान नहीं है। मगर मैं समझता हूँ पीडीएम की हुकूमत चलाना और मौजूदा सेटअप को जिस तरह उन्होंने डिलीवर किया है और वही सियासी सलाहियतें जिन्होंने ये नहीं, मैं तो खुद समझता हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने लेकिन तमाम आपके नाके साथ लेकर चलने से जो कभी आपके बड़े दोस्त हुआ करते थे मौलाना फजल रहमान साहब, आजकल बड़े आपके नाकेद हो गए हैं। वो तो आपकी जो आप इस वक्त कह रहे हैं जी हमने मईशत को संभाल लिया है, वो कहते हैं मईशत तबाह हो गई है और अगर गवर्नमेंट अपना रास्ता नहीं चेंज करती तो हम जरूरत पड़ी तो इस्लामाबाद का रुख करेंगे। तो वो तो बड़ी तनकीद कर रहे हैं आपकी परफॉर्मेंस पे। देखें 26वीं तरमीम में मौलाना फजल रहमान साहब के ख्वाहिशात नुक्ता नज़र को सामने रखकर हमने की थी। उस वक्त हमारे पास नंबर नहीं थे। 27वीं तरमीम जो चीज़ें 26 में रह गई थी हमने 27 में कर दी। इसी तरह हम चाहते हैं कि जो मुल्क के मुफाद में है, और ये एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान हमारी भी नहीं, पीपल्स पार्टी की भी है। इसीलिए अगर आज हम साथ हैं कि हमारी एजेंडा एक ही है कि मुल्क की मईशत को ठीक करना है, मुल्क के मामलात को बेहतर करना है, मुल्क में अच्छी कानून साजी करनी है, इदारों को मजबूत करना है। वो ये जो कुछ हम कर रहे हैं ये हमारी सब मुश्तरका हमारी एजेंडा है। तो इसमें नुक्ते नज़र थोड़ा चेंज हो सकता है, मगर मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब और हमारी जो सीनियर क़यादत है जिसमें डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब है जो पीपल्स पार्टी से जो मामलात होते हैं उसकी कमेटी को लीड भी करते हैं, खुश असलूबी से हम आगे बढ़ेंगे और इत्तफाक राय होगा तो वो काम हम करेंगे। अगर कोई किसी नुक्ते पे इत्तफाक नहीं होता है जल्दी तो कर लेंगे तय मामला या इसमें टाइम लगेगा? नहीं, हुकूमत को कोई जल्दी नहीं है। अच्छा। हुकूमत को इतना कोई जल्दी नहीं है। हम ये ज़रूर है कि अंडर डिस्कशन है, हम पहले भी मुशावरत कर रहे थे, अब आइंदा भी करेंगे और जब ये मुशावरत मुकम्मल हो जाएगी, जब हम ये चीज़ें मैच्योर हो जाएगी तो ज़रूर पार्लियामेंट के सामने ज़रूर आएगी। ठीक है, कोहिस्तानी साहब हमारे साथ मौजूद थे और जी पुरुम्मीद हैं कि ये तमाम तर सूरत हाल जो है वो खुश असलूबी के साथ वो कह रहे हैं हल हो जाएगी। लेट्स सी क्या होता है। लेकिन बिलावल साहब बार बार इस तरफ इशारा दे रहे हैं, इसका मतलब शायद गवर्नमेंट जो है इस बारे में कुछ मज़ीद डिटेल भी शेयर कर दे, वरना यूं ही बिलावल साहब इस हवाले से मज़ीद बात ना करते। यहाँ पर लेंगे शॉर्ट ब्रेक, इस ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ होती हैं जो बहुत ही इंस्पायरिंग होती हैं, मोटिवेशनल होती हैं। और पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो मुश्किल हालात से गुजरने वालों के लिए तरक्की करने का ख्वाब बड़ा मुश्किल इस वक्त हो गया है। ऐसा है जैसे कहते हैं ना कि इस भागती दौड़ती ज़िंदगी में बहुत सी कहानियाँ हैं जिनमें लोग अपनी कहानियाँ सक्सेस की भी शेयर करते हैं, तो ये भी एक ऐसी ही कहानी है। ये कहानी ऐसी है जो बताती है कि नामसाइद हालात में अपने ख्वाबों को ना सिर्फ ज़िंदा रखा जा सकता है बल्कि ताबीर भी हासिल की जा सकती है। सो इन्हीं में से एक रोहड़ी में खजूरें बेचने वाला बादशाह नामी नौजवान है जिसने मेहनत की और गुर्बत से निकलकर तरक्की की। ताज गैसोलीन ने किस तरह बदलो हालात मुहिम के जरिए बादशाह की मदद की और इसके ख्वाबों को सच करने में मदद दी। तो इसी सूरत हाल पर हम बात करेंगे, जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं CEO ताज गैसोलीन तैमूर आफाक साहब। तैमूर आफाक साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो मुझे तो बड़ी इंस्पायरिंग ये स्टोरी लग रही। सबसे पहले तो बताइए बदलो हालात जो मुहिम है ताज गैसोलीन की, ये है क्या और ये बादशाह कौन है? बिल्कुल ठीक। बेसिकली ये हमारा DNA है ऑर्गेनाइजेशन का कि हम चाहते हैं कि हम लोगों को इनेबल करें, हम उनको वो सारी सहूलियात और उनका साथ जो है वो एक फोरकोर्ट पे पेट्रोल स्टेशन के फोरकोर्ट पे प्रोवाइड करें। तो ये हमारे खून का हिस्सा है। तो हमने कहा कि जब हम ये काम अपने एंड पे तो कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है पूरे पाकिस्तान को भी ये बताना बहुत ज़रूरी होगा। तो इसी तरह तकरीबन 45 साल पहले ये एक छोटा सा बच्चा जो है जो कि रोहड़ी से उसका ताल्लुक़ है, खजूरें बेचता था अपने सर पे टोकरा रख के, और वहाँ पे उसने एक ख्वाब देखा कि मैं एक दिन एक ट्रक का मालिक बनूंगा। और कैसे उसने मेहनत करके वो ट्रक खरीदा। जब उसने ट्रक खरीद लिया तो उसको चलाने के लिए बहुत सी चीज़ें थी। वहाँ पे ताज गैसोलीन उसके साथ आया।
जहाँ पे उसने उसको हेल्प किया, उसको सुपीरियर फ्यूल दिया, उसको पैमाना पूरा दिया, उसको अगर कभी पैसे कम हो गए उसको वहाँ पे फैसिलिटेट किया। तो इस तरह चलते 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 वो एक ट्रक जो है बादशाह, जो उस बच्चे का नाम था, निक नेम है उसका, लेकिन वो बादशाह जो है असल में बादशाह बन गया। असल में बादशाह बन गया माशाल्लाह से। अनऑफिशियली मुझे पता नहीं है एग्जैक्टली, बट 200 ट्रक का मालिक है वो आज माशाल्लाह से इन 45 साल के अंदर। तो ये ताल्लुक कैसे जुड़ा बादशाह में और ताज गैसोलीन? बिल्कुल, तो वही वाली चीज थी कि वो बच्चा जब रोड़ी में वो एक क्रशिंग प्लांट पे काम करता था और वहां के जो ट्रक है वो ताज गैसोलीन से फिल होते थे। अच्छा। तो वो वहां से उसका रिश्ता बना, उसने देखा कि ये एक पेट्रोल पंप है। तो जब उसने अपना ट्रक भी खरीदा तो वो हमारे साथ आ गया। तो ये रिश्ता वहां से जुड़ा है। तो फिर ये इसको मजीद आप इस कारवां को आगे कैसे बढ़ाएंगे? बहुत सारे लोग हैं जो अपनी ज़िंदगी में कामयाब होना चाहते हैं। बिल्कुल, और यही पैगाम है इस पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए कि सिर्फ ये नहीं है कि हम आपको 2 वक्त का खाना दे देंगे और ये कर देंगे। हम लोगों को चाहते हैं कि उनका जरिया माश में उनको कैसे हम हेल्प करते हैं। इसी तरह सिर्फ ट्रकर हमारे दोस्त नहीं, हमारे मोटरसाइकिलिस्ट भी हैं, हमारे कम्यूटर्स भी हैं जो वैन चलाते हैं, जो राइडर्स हैं जो हमारी डिलीवरीज करते हैं, उन सब की स्टोरीज को एक एक दफ़ा हम अपने पूरी जो आवाम के लिए हम जरूर इंशाल्लाह पेश करना चाहेंगे। ठीक है। अच्छा, आपके पास फ्यूल स्टेशंस हैं, तो किस तरह वैसे ये मदद होती है? बेसिकली तो यही है कि अगर आप भी कभी फ्यूल डलवाने जाएं तो एक अच्छे अल्फाज में कभी भी फ्यूल स्टेशन को नहीं माना जाता कि अच्छा ये शायद गलत क्वालिटी का पेट्रोल देते हैं, शायद पैमाने में ऊपर नीचे कर देते हैं। तो जो हमारी मदद है ना कि जब भी कोई फोरकोर्ट के ऊपर आएगा उनको इन बातों की कोई परेशानी नहीं होगी, कोई टेंशन नहीं होगी। क्वालिटी ऑफ फ्यूल जबरदस्त होगा, पूरा उनको क्वांटिटी जितनी वो ऑर्डर करेंगे उनको वो मिलेगी। और सर्विस, जब हमारे फ्यूल स्टेशन पे कोई आता है तो सबसे पहले बाकी जो चीज़ें हैं वो हम करते हैं, बट हम उनको ठंडा पानी पेश करते हैं कि इतनी गर्मी में इतने थक हार के अगर वो एक फ्यूल स्टेशन पे वो ये आपकी एहसास सर्विस है? एहसास सर्विस एक डिफरेंट है। अगर आप एहसास सर्विस हमारी रोड साइड असिस्टेंस है। अगर कभी भी आप हाईवे पे या शहर में कहीं भी आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए, आपका ट्रक ब्रेक डाउन हो जाए, तो हम सिर्फ एक कॉल अवे हैं और आप हमें कॉल करें और हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी मदद के लिए पहुंच जाएंगे। अगर कोई मैकेनिक चाहिए है तो उसको हम ले आएंगे, कोई भी किसी किस्म की कोई पुलिस मैटर है, कोई एक्सीडेंट मैटर है, वो सब चीज़ें हम फ्री ऑफ कॉस्ट। और ज़रूरी नहीं है कि आप हमारे कस्टमर हैं, आप हमारे कस्टमर नहीं भी हैं तो आप हमारी सर्विस को ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो आपकी खदमात हैं ताज गैसोलीन की, ये सिर्फ सिंध तक महदूद हैं या फिर सिंध के बाहर भी ये मुहिम शुरू की जा सकती है? बिल्कुल, हम अब आहिस्ता आहिस्ता सिंध से आगे पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में भी एक्सपैंड कर रहे हैं और जहाँ जहाँ हमारे फ्यूल स्टेशन खुलते जा रहे हैं वहाँ वहाँ ये सर्विस जो है 100% हमारे कस्टमर्स और नॉन कस्टमर्स दोनों के लिए अवेलेबल है। सो होपफुली जो जाल है ये पूरे पाकिस्तान में भिज जाएगा और एहसास सर्विस भी पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह। अच्छा, ये जो एहसास सर्विस है ये कोई नंबर है? जी बिल्कुल, 03-111-111 ताज, ये इसका नंबर है। आप कोई भी कस्टमर नॉन कस्टमर वो आप फोन कर सकते हैं और हमारी इस पे पैसे चार्ज जीरो, फ्री ऑफ कॉस्ट। इवन जो आपका मामला होगा गाड़ी की ब्रेक डाउन का या किसी किस्म का भी, उसमें भी जो पैसे लगते हैं वो दैट्स समथिंग हम उसका टेक केयर। ऐसा तो नहीं कोई अपनी खराब गाड़ी ले आए और इसको सही करवाने? नहीं, बिल्कुल। आई थिंक हमने बहुत रिस्पॉन्सिबली हमारे जो हजरात हैं जो हाईवेज पे और रोड पे सफ़र करते हैं और इन हालात में फंस जाते हैं, वो बहुत रिस्पॉन्सिबली इस सर्विस को इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए अल्हम्दुलिल्लाह आज तक हमने जितने भी 100% सक्सेस रेट है हमारी सर्विस का, जितने भी लोग इस मुश्किल में फंसे हैं हमने उनकी मदद की है। तो वैसे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि लोग जो हैं बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, थोड़े क्लूलेस हैं, दे आर डिवाइडेड के अब डिजिटल की तरफ जाएं, किस तरफ जाएं, लेकिन सबके वो हालात यकसा नहीं होते। तो क्या वैसे आप पैगाम दें? आई थिंक एक जो हम मैसेज ज़रूर देना चाहेंगे, इस कैंपेन में भी वो मैसेज है कि जो जीतने की जो ख्वाहिश है ना वो अंदर से आती है। और इस दुनिया में, इस मुल्क में हम सब के इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट कर सकते हैं। तो वो जो ख्वाब है, वो एतमाद जो आपके अंदर है, उसको कभी मरने नहीं देना, उसको हमेशा जिंदा रखना है, उसको उजागर रखना है। और अगर ताज गैसोलीन कहीं पे भी किसी की भी हेल्प कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, तो वी विल ऑलवेज बी देयर। और इसके पीछे वैसे इंस्पायरिंग स्टोरी क्या है? कैसे ये आइडिया आप लोगों ने आगे ये बेसिकली तो ये मार्केटिंग टीम का जीनियस है, क्योंकि उन्होंने ही इस बादशाह जो हमारा कस्टमर है उसको आइडेंटिफाई किया। तो हमने बहुत सा वक्त अपने फ्यूल स्टेशंस पे गुजारा हमारी मार्केटिंग टीम ने, और वहाँ से ही उनको ये कैरेक्टर जो है मिला, क्योंकि वो आते थे अपने ट्रक में, आज भी वो अपने ट्रक में बादशाह जो है वो खुद ट्रक लेके आते हैं। सो वहाँ से ये इंस्पायरिंग स्टोरी हमें मिली
اور ہم نے کہا کیوں نہ اس سٹوری کو پورے پاکستان کو, پوری دنیا کو سنایا جائے. ابھی ہم نے ریسنٹلی لاسٹ سیٹرڈے کو ہم نے ایک بہت بڑا ایونٹ بھی کیا روہڑی شہر کے اندر, اور ہم نے پورے وہاں کے جو شہر کے لوگ ہیں ان کو اکٹھا کیا تاکہ ہم ان کو دکھا سکیں کہ ان کے شہر کا بادشاہ کون ہے. سو ہم نے اس کو خراج تحسین پیش کیا اس ایونٹ کے اندر, اور وہ بھی ایک انسپریشن تھی آنے والے لوگوں کے لیے, اور ہم امید کرتے ہیں کہ اس سے اور لوگ بھی انسپائر ہوں گے. بالکل, اور بڑے کیچی بدلو حالات, لوگ چاہتے ہیں حالات بدل جائیں. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ, بہت ہی انسپائرنگ سٹوری ہے یہ, اور یقیناً اس طریقے سے اور بھی پاکستان میں سٹوری جب ہمارے سامنے آتی ہیں تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے, اور یہی ہمارے پلیٹ فارم کی کوشش ہوتی ہے کہ آپ لوگوں کے لیے ایسی موٹیویشنل سٹوریز لے کر آئیں. اچھا جی, آپ ذرا ایک بار پھر سے یاد دہانی کرا دیتے ہیں کہ جو مئی میں معرکہ حق ہوا تھا اس کی گونج ہر جگہ ہمیں سنائی دیتی ہے, خاص طور پہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ تو بھولنے ہی نہیں دیتے ہیں. اب بھارت ویسے تو بڑے دعوے کرتا ہے, اس دن بھی جو وہ کر رہا تھا, ان کا میڈیا نے جس طرح کیا, جس کے بعد ان کی جو جگ ہسائی ہوئی, ان کے جھوٹ کا کہتے نا پرچار ہوا, اب وہ ہر جگہ سے پاکستان کا مقابلہ کرنے سے بھاگ رہے ہیں. سو بھائی, پاکستان سے بدترین شکست کے بعد بھارت دنیا بھر میں رسوا ہوا, اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں بھی اب پاکستان کا سامنا کرنے سے ڈر رہا ہے. آکسفورڈ یونین مباحثہ ہوتا ہے, پہلے تو بھارتی وفد نے شکست کے خوف سے پاکستانی وفد کا سامنا کرنے سے ہی راہ فرار اختیار کر لی, جس میں ہنا ربانی کھر صاحبہ تھیں اور دیگر لوگ تھے. لیکن جب طلبہ سے سامنا ہوا تو ان کے سامنے بھی یہ ڈھیر ہو گئے, اور پاکستانی طلبہ نے 2/3 اکثریت سے اس ڈیبیٹ کا میدان جو ہے وہ مار لیا. تو علمی مباحثے میں ہونہار طلبہ موسیٰ اراج, اسرار خان کاکڑ اور احمد نواز خان نے بھارت کے کھوکھلے بیانیے سے ساری ہوا نکال دی, اور دلائل پر ایسی مار ماری کہ مودی سرکار بھی یاد رکھے گی. تو چلے جی, اسی پر بات کر لیتے ہیں. ہمارے ساتھ ہونہار پاکستانی طالب علم موسیٰ اراج موجود ہیں جو اس ڈیبیٹ کے پارٹیسپینٹ تھے. تھینک یو سو مچ موسیٰ, اینڈ کانگریچولیشن ٹو یو. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا, 2/3 اکثریت سے شکست دینے پر تو میں آپ کو مبارکباد دوں گی, لیکن ڈیبیٹ تو کچھ ماہ پہلے سے طے ہوئی تھی, اس کے باوجود بھارت نے نام دیے اور پھر فرار ہو گیا. میں ذرا انیشیلی کچھ میں نے پڑھا تھا اس حوالے سے, یہ جاننا چاہ رہی ہوں اس کی کیا وجہ ہوئی, اور بھارت نے وفد کے نام پھر فائنل کب کیے تھے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, السلام علیکم. دیکھیے, یہ جو ہماری ڈیبیٹ تھی میں نے آرگنائز کرائی تھی ہماری جون میں, اور جب میں پریزیڈنٹ بنا تھا آکسفورڈ یونین کا, کیونکہ میرا مقصد تھا یہ ڈیبیٹ آرگنائز کرانے کا کہ پاکستان کی جو ایک انٹرنیشنل لیول پہ نمائندگی ہو, اور کیونکہ میں دیکھ رہا تھا کہ اسپیشلی ویسٹرن میڈیا میں, ویسٹرن کنٹریز میں جو پاکستان کا نیریٹو تھا وہ اتنا پازیٹیو نہیں تھا. تو اسپیشلی جو مئی کی ہماری جو انڈیا نے پاکستان پہ اسٹرائکس کی تھی, اس کے بعد ایک بہت بڑا پاکستان کا اس میں جو ملٹری وکٹری تھی, مورل وکٹری تھی, اور ڈپلومیٹک وکٹری بھی تھی, اور میں چاہتا تھا کہ وہ ہائی لائٹ ہو انٹرنیشنل لیول پہ. تو ہم نے تب یہ جون میں ڈیبیٹ آرگنائز کی, اور ڈیبیٹ ہم نے آرگنائز کی, اور جولائی اور اگست میں اسپیکرز ہمارے کنفرم ہوئے. لیکن لاسٹ منٹ جو اسپیکرز ڈراپ ہوئے ہیں اس کا ان کی وجہ تو میں نہیں بتا سکتا, پر جو مجھے جہاں تک وجہ لگ رہی ہے, جو ہمیں احساس ہوا, وہ یہ تھا کہ ایک بہت آسان ہے انڈین اسپیکرز کے لیے, اور جو انڈین ہمارے گیسٹ آ رہے تھے ان کے لیے, انڈین اسٹیٹ میڈیا پہ جا کے, جہاں جو ان کے اینکرز ہیں وہ مودی رجیم کے اور مودی گورنمنٹ کے بہت قریب ہیں, ان کے پاس جا کے سوالوں کو جواب دینا ان کے لیے بہت آسان ہے. پر جب وہ آکسفورڈ یونین ایک انٹرنیشنل لیول کی جگہ پہ آتے ہیں, جہاں ان کی ہر اسٹیٹمنٹ, ان کا ہر نیریٹو, ان کا ایک ہر کوشچن کو آپ بہت قریب سے انالائز کرتے ہو اور اس کو سچائی پہ جاتے ہو, ان کے لیے بہت مشکل ہے ڈیفینڈ کرنا, جو انہوں نے جو ان کے ایکشنز ہیں. تو اس لیے مجھے لگا کہ ایک وہ جو ان کی انڈیفینسبلٹی ہے ان کی ایکشنز کی, اس کی وجہ سے شاید ان کے اوپر پریشر تھا, انہوں نے اس کی انڈیفینسبلٹی اتنی تھی کہ وہ نہیں آ سکے. اچھا موسیٰ, مجھے بتائیے گا, ظاہر مباحثے ڈیبیٹ ہوتی ہے, آکسفورڈ یونین میں کس طرح ہوئی, کی پوائنٹس کیا تھے, اور آپ کا موقف کیا تھا اور ان کا موقف کیا رہا؟ جی, آکسفورڈ یونین جو دنیا کی سب سے پریسٹیجیس, سب سے پرانی ڈیبیٹنگ سوسائٹی ہے, ایک بہت بڑا ادارہ, ایک اسپیکنگ انسٹیٹیوشن ہے. اور یہ جو ڈیبیٹ تھی, اس کا ٹاپک تھا کہ دس ہاؤس بلیوز کہ جو انڈیا کی پاکستان کے اوپر پالیسی ہے وہ ایک پاپولر اسٹریٹجی, یعنی کہ جب بھی الیکشنز آتے ہیں تو ان کی جو پالیسی ہے پاکستان کے اوپر صرف الیکشنوں کے اوپر بیسڈ ہے. تو میرا اس میں موقف بہت سمپل تھا کہ
पाकिस्तान के खिलाफ जो इंडिया की पॉलिसी है, जो ये हमारे ऊपर स्ट्राइक्स हुई थी वगैरह, ये कम्प्लीटली मोदी फॉलो करता है। जो इलेक्शन कमीशन इंडिया का स्केड्यूल है उसके मुताबिक चलती हैं। आप देखेंगे 2019 में जब इंडिया में इलेक्शन हो रहे थे तब स्ट्राइक्स हुई पाकिस्तान पे, फिर 2025 में 2024 में इंडिया में इलेक्शन हुआ, उसमें मोदी ने इतना अच्छा उसके रिजल्ट नहीं आए, और अभी उनको बिहार स्टेट इलेक्शन आ रहा था तो उनको एक पोल्स में उनको अपनी इलेक्शन में बेहतरी चाहिए थी, तो उसलिए उन्होंने स्ट्राइक्स किया। और ये उसका एक नैरेटिव है, मोदी की जो फैशिस्ट रजीम है इंडिया में उनका एक नैरेटिव है, और वो एंटी मुस्लिम नैरेटिव है, और उसमें उनके दो दुश्मन हैं। एक इंडिया में जो उनके इंडियन मुस्लिम्स हैं वो दुश्मन है, और बाहर जो पाकिस्तान है वो एक दुश्मन है। तो इसमें मौक़िफ़ जो है वो बहुत, जो पॉइंट हमारा बहुत आसान है कि इंडिया ने विदाउट ए सिंगल शेड ऑफ एविडेंस, कोई उनके पास एविडेंस नहीं, कोई उन्होंने एविडेंस हमारे इंटरनेशनल कम्युनिटी को प्रोवाइड नहीं किया, कोई पाकिस्तान को प्रोवाइड नहीं किया, और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो एक जॉइंट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करें, पर इसके बावजूद कोई डिप्लोमेट में बात नहीं हुई, कोई एविडेंस प्रोवाइड नहीं किया गया, कोई यूएन के आगे कुछ प्रोवाइड नहीं किया गया उसके बाद, और इंडिया ने पाकिस्तान पे स्ट्राइक्स की। तो ये जो इसका ये जो इंडिफेंसिबल एक्शन था, ये ऐसी रजीम का एक्शन है जो सिर्फ जो एंटी मुस्लिम है, जो सिर्फ ये अटैक्स करके अपनी इलेक्शंस में हेल्प करना चाहते हैं, और इसका सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंडिया को खुद है। और ये मैंने अपनी स्पीच में पॉइंट किया था कि अगर आप ऐसी नफरत की सियासत की, ये जो नफरत की सियासत की आग आप लगाते हो, जो आप स्ट्राइक्स करते हो, एंटी मुस्लिम कैंपेन करते हो, ये अगर आप बॉर्डर के पार करोगे तो ये आग अगर बॉर्डर के पार लगेगी तो ये आग आपके घर के अंदर आएगी। और ये जब आग इतनी जो ये हेट्रेड की, जो ये मुसलमानों के खिलाफ ये आग लगा रहा है मोदी, अगर आपके घर के अंदर आएगी, और ये हेट्रेड की आग इतनी स्ट्रांग होगी कि ये आपके खुद के इदारे तबाह कर देगी। और इंडिया के लिए तो ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 200 मिलियन मुसलमान, तकरीबन 20 करोड़ मुसलमान इंडिया में खुद मौजूद हैं। तो ये एक मेरा पहलू था उसमें। और इसका सबसे बड़ा जो हम एविडेंस देखते हैं वो है कि इंडस वाटर ट्रीटी, एक पानी की ट्रीटी, जो पानी लोगों का बुनियादी हक है, ऐसी ट्रीटी जो 3 जंग हम सरवाइव कर चुकी, वो ट्रीटी आपने यूनिलैटरली सस्पेंड कर दी। ये तो इंटरनेशनल नॉर्म्स की, इंटरनेशनल कम्युनिटी के कम्प्लीटली खिलाफ है। और जो आखिरी पॉइंट था मेरा, वो मैंने लोगों को, हमारी चैम्बर में हमारी मेंबर्स, जो हमारे हाउस है, हमारी ऑडियंस है, उनको मैंने आगाह किया कि मोदी के जो एक्शंस हैं, आपको दूर नहीं देखना। अब इजराइल में देखें जो नेतन्याहू कर रहा है, मोदी और नेतन्याहू दोनों नफरत के भाई हैं, दोनों भाई हैं, एक ही इनकी पॉलिसी है, हेट्रेड की पॉलिसी को आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, नेतन्याहू अरबियों के ऊपर जुल्म करता है, उनके ऊपर तशद्दुद करता है, उस तरह अपनी वो कुर्सी में बैठा है, और मोदी मुसलमानों पर करके अपनी कुर्सी में बैठा है। तो ये मैंने पॉइंट आउट किया, और इसकी वजह से हमारे हाउस में बहुत लोगों ने जो वोट किया स्पीच पे, डिबेट में लोगों ने वोट किया, काफी मुसलमान, काफी इंडियन मुसलमान थे जिन्होंने वोट किया हमारे हक में इसमें। ठीक है, थैंक यू सो मच मूसा, बहुत शुक्रिया, एंड वंस अगेन कांग्रेचुलेशन टू यू। और ये पाकिस्तानी जी कहते हैं ना, प्रोपेगेंडे को हकाइक से ही रद्द किया जा सकता है, और उन्होंने वही काम कर दिखाया है। यहाँ पर मैं ब्रेक लूंगी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। और प्रोग्राम में इस वक्त एक बार फिर से अपडेट जानने की कोशिश करेंगे। रात का जो अफसोसनाक वाकया हादसा पेश आया, जिसमें इब्राहिम 3 साल का बच्चा खुले मैन होल में गिर गया, और उसके बाद उसकी तलाश का अमल जारी है। इस वक्त 12 घंटे हो गए हैं उसको तलाश करते हुए। जो हमने मनाजिर कल देखे, जिस तरह से माँ की हमने पुकार सुनी, कैसे माँ तड़प रही थी अपने बच्चे के लिए, किस तरह बाप कोशिश कर रहा था कि उसके बच्चे को बचाया जा सके, और हम ये देखते रहे कि वहाँ पर यही तयन हो रहा था कि कौन किसकी जिम्मेदारी है, KMC की जिम्मेदारी है, वाटर कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, या TMC की जिम्मेदारी है, या UC टाउन चेयरमैन की जिम्मेदारी है। ये इस सारे झमेले में ये पेरेंट्स खुद जाते हैं, खुद बंदोबस्त करते हैं, एक्सकेवेटर मंगवाते हैं, उसमें 15,000 रुपए का डीजल भी डलवाते हैं, और फिर उनकी कोशिशें अभी तक जारी हैं। बात कर लेते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह मौजूद हैं। नज़ीर, बताइएगा, 12 घंटे हो गए हैं, क्या कोशिशें की गई हैं, इस वक्त क्या किया जा रहा है? देखिए सदर, ताज़ा तरीन सूरत ये है कि यहाँ पर जो नीपा चौरंगी से सबूरा जाने वाला जो एक ट्रैक खुलवाया गया था, उसे फौरी तौर पर दोबारा से बंद करवा दिया गया। यहाँ पर आप जलाओ गिराओ के आसार भी देख सकते हैं। दूसरी अपडेट ये है कि यहाँ पर 12 घंटे के बाद यहाँ पर जिला इंतजामिया
کی جانب سے بتایا جا رہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر یا اسسٹنٹ کمشنر کی جانب سے آئے تھے جو یہاں سے ایک وزٹ کر کے چلے گئے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور اپڈیٹ یہ ہے کہ جو ریسکیو 1112 ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہاں پر ان کا عملہ موجود ہے, ٹیم موجود ہے, لیکن جو ان کے پاس نقشہ نہیں ہے, ضلعی انتظامیہ واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن ہے ان کی جانب سے ان کو نقشہ فراہم کیا جائے گا. اس کے بعد یہاں پر ریسکیو عمل یا کھدائی کا عمل شروع ہو سکے گا. یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں, کیمرہ مین دکھائے, یہ جو گاڑیاں ہیں ان کے پیچھے وہ مین ہول تھا جس میں بچہ گرا تھا. اس کے بعد سے لے کے یہ رائٹ تک پورا پین کر کے دکھائے کہ یہاں پر یہ پوری جو مختلف جگہوں پہ چھوٹے چھوٹے کھڈے کیے ہوئے ہیں جو آگے نیپا کے اس پل کے آغاز تک کیے گئے, یہ تمام رات کو کیے گئے تھے. اور جو ریسکیو عمل بند ہوا تھا اس کو بھی بند ہوئے کئی گھنٹے ہو چکے ہیں. کوئی حکومت کی جانب سے, ٹاؤن کی جانب سے, ضلع انتظامیہ کی جانب سے کوئی یہاں پر ابھی تک مشینری نہیں بھجوائی گئی. صرف وہی مشینری آئی تھی جو والدین کی جانب سے 15,000 روپے کے عوض منگوائی گئی تھی, اور وہ بھی جب اس کا وقت ختم ہوا واپس چلا گیا. اور اس کے بعد سے جب سے کام بند ہوا تھا ابھی تک یہ کام شروع نہیں ہو سکے. جی نذیر بہت شکریہ. ظاہر ہے یہ اپڈیٹ ہمیں نذیر شاہ دے رہے ہیں. جو مشینری والدین نے منگوائی تھی وہ بھی چلی گئی, ظاہر ہے گھنٹے پورے ہو گئے تھے, لیکن بتا یہ رہے ہیں ہمارے نمائندے کہ ابھی تک انتظامیہ کی جانب سے کسی قسم کی کوئی مشینری وہاں پر نہیں پہنچی ہے. جبکہ 9 بجے جب ہم نے پروگرام کا آغاز کیا تھا ہمارے ساتھ ترجمان سندھ حکومت موجود تھیں, وہ یہ بتا رہی تھیں کہ ہم سی ایم سندھ نے نوٹس لے لیا ہے اور اس حوالے سے تیاریاں کی جا رہی ہیں. تو یہ صورتحال ہے, اور ظاہر ہے اس حوالے سے ہم آپ کو مزید بھی اپڈیٹ سے آگاہ کرتے رہیں گے. اچھا جی, ایک اہم ایشو کی طرف بڑھتے ہیں, اور سردیوں میں ہم یہ معاملات دیکھتے ہیں کہ ہوتا کیا ہے, جناب بزرگ ہوں یا خواتین یا پھر بچے. سردیوں میں ظاہر ہے آپ کی فزیکل ایکٹیویٹی کم ہو جاتی ہے اور سب کے لیے گھر میں ورزش کرنا ضروری بھی ہو جاتا ہے, لیکن وہ کہتے ہیں نا لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بزرگوں کو بڑی احتیاط بھی بتائی جاتی ہے, لیکن وہ ہلکی پھلکی ورزش بھی نہیں کرتے, جیسے کہ چلنا ہے, واک کرنا ہے, اسٹریچز ہیں, یہ بڑے ضروری ہوتے ہیں آپ کی دل کی صحت کے لیے, آپ کی باڈی کی فلیکسیبلٹی کے لیے. تو کیا کیا جا سکتا ہے, خاص طور پہ بزرگ, خواتین اور بچے کیا کر سکتے ہیں جس سے وہ ہیلدی ایکٹیو. بچوں کو چاہیے خیر بھاگ دوڑ کیا کریں. جی بات کر لیتے ہیں, ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر فزیوتھراپسٹ سندھ انسٹیٹیوٹ آف فزیکل میڈیسن اینڈ ریہیبلیٹیشن سینٹر ڈاکٹر عارف صدیقی. تھینک یو ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. یہ بتائیے گا کہ کیا بتائیے گا, سردیوں میں تو ایڈلٹ ہی, گرون اپ بھی بڑے لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں, پھر بزرگ جو ہیں انہیں احتیاط بھی کرنی ہوتی ہے, وہ ایک عام 40 سال 45 سالہ شخص کی طرح اس طرح ایکسرسائز کر بھی نہیں سکتے, تو ان کو آپ کیا مشورہ دیں گے, وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سو یوزلی اولڈ ایج میں ڈیفینیٹلی جب ہم ایک ایجنگ کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک پورا پروسیس ہے, تو ہم کوئی اسپیسیفک تو نہیں بات کر سکتے, لیکن ایک جرنل اگر آپ بات کریں تو کسی بھی ایج میں اور کسی بھی موسم میں کچھ فزیکل ایکٹیویٹیز ہمیشہ کرنی چاہیے, جیسے کہ واک ہے, جیسے کہ اور چیزیں. لیکن اگر کسی وجہ سے, کسی ریزن کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہے تو گھر کے اندر بھی بہت ساری بنیادی ایکسرسائزز ہو سکتی ہیں جو کہ آپ کی تمام باڈی کو ریلیٹیولی ایکٹیو رکھتی ہیں. اگر ہم اسپیسیفک بات کریں اولڈ ایج کی تو یقیناً ان کے ساتھ ان کو کامنلی جو زیادہ تر مسئلہ ہوتا ہے کہ جوڑوں میں تکلیف ہو جاتی ہے, یا کسی ورزش کو کرنے سے ان کی بعض دفعہ یا موومنٹس بڑھانے سے ان کو وہ کمپلینس رہتی ہیں کہ ان کو پیروں میں یا ہاتھوں میں جوڑ کے میں درد موجود ہے. اس قسم کی صورتحال میں ان کو ایکسرسائز شروع کرتے ہوئے ذرا احتیاط کرنی چاہیے, لیکن گھر میں رہتے ہوئے کچھ سادہ ورزشوں کے ساتھ. سادہ سی کیا ہے ورزش؟ اوکے, سو اگر آپ بیسک بات کریں تو جیسے آپ وال اسکواٹس کر سکتے ہیں, یعنی کہ اگر ایک گھر میں کسی بھی دیوار کے سہارے سے کھڑے ہو کے ایسی ورزشیں, مثلا اگر آپ کے ہاتھوں میں کوئی ایسا درد نہیں ہے تو دیوار کے سہارے سے کھڑے ہو کے 5 to 8 ٹائمز آپ اگینسٹ دا وال سمپل سے اپنے اپر باڈی ویٹس کے ساتھ کر سکتے ہیں. وہ اس کو سلولی جی بہت سلولی اسٹارٹ میں آپ 5 to 6 ریپیٹیشنز رکھ سکتے ہیں, اور پھر اسے 1 منٹ کے وقفے کے ساتھ بڑھا کے اسے 2 دفعہ یا 3 دفعہ بھی کر سکتے ہیں. اور پھر جب آپ تھوڑا اگر ریگولر کرتے ہیں تو آپ اس کو 8 to 10 ریپیٹیشنز تک لے جا سکتے ہیں with 2 sets. اسی طرح اگر لیٹ سپوز کہ یہ ممکن نہیں ہے تو سادی ایک سمپل سی گھر کی عام سی کرسی کے ساتھ بھی بہت ساری ورزشیں ہو سکتی ہیں. مثلاً یہ کہ ہمارے پاس جو ہے وہ کچھ تھیرا بینڈز آتے ہیں, سمپل سے الاسٹک بینڈز آتے ہیں, ان کے ساتھ ہاتھوں کی ورزشیں ہو سکتی ہیں.
اگر تاکہ اس کو اسٹریچ کریں تو جی ہاتھوں کی جی بالکل ایکسرسائز اس کی ہاتھوں کی ایکسرسائزز ہیں. اگر انہیں کوئی ایسی پوزیشن ہے کہ وہ کھڑے ہونے پہ ان کو جوڑوں میں تکلیف رہتی ہے تو وہ بیٹھ کے ورزشیں کر سکتے ہیں. تو بیٹھ کے ورزشوں میں بھی آپ کی ایک سادی سی جو پانی کی بوتل ہوتی ہے آپ وہ لے سکتے ہیں. کوئی اسپیشلائز ڈمبل کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہمارے یہاں سافٹ ڈرنکس بھی بہت یوز ہوتی ہیں, گھر میں پانی کی بوتل بھی ہوتی ہے. سو وہ جو 500 ml ہے وہ تقریباً ½ kg بن جاتا ہے. تو یا 350 ml بھی ہمارے پاس باٹلز ہوتی ہیں. تو سمپلز ان کو ڈمبل بنا کے بہت سادہ سادہ سے اسٹائل میں گھر پہ آپ ورزش کر سکتے ہیں, لائک بائسیپس کی, شولڈرس کی, جس کو ہم اپر ریچ ایکسرسائزز کہتے ہیں, لائک سر سے اوپر اٹھانا, بائسیپس کی ایکسرسائزز کرنا. تو یہ سارا آپ کو اس قسم کی ایج میں. پیروں کی کون سی ایکسرسائز ہو سکتی ہے؟ ہاں پیروں کی اگر کوئی تکلیف نہیں ہے, جیسے کہ جوڑوں کا درد بہت عام سا مسئلہ ہے اور وہ پین فری ہے, تو ان میں سیٹنگ کے اندر جو ہے وہ آپ اپنی ہی کرسی پہ بیٹھ کے اپنے پیر کو اوپر کی طرف اٹھانا, یا آپ اگر ریلیٹیولی پین فری ہیں تو صرف سمپل ایک سٹ ٹو اسٹینڈ جسے ہم کہتے ہیں منی اسکواٹنگ کرنا, یعنی کہ اپنی کرسی سے کھڑے ہونا اور پھر کھڑے ہو کے تھوڑا سا درمیان تک آنا اور پھر واپس کھڑے ہونا. اس کو منی اسکواٹس کہتے ہیں. یہ کر سکتے ہیں. اور اگر جو سہاروں سے کھڑے ہوتے ہیں وہ کوئی چیئر رکھ لیں اس کے سہارے سے. جی اگر وہ ان کو سہارے کی ضرورت پڑتی ہے تو پھر اس میں بہتر یہ ہے کہ وہ جوڑوں پہ ڈائریکٹ کوئی وزن نہ ڈالیں, جیسے اسکواٹس وغیرہ یا منی اسکواٹس ان کو ریکمینڈڈ نہیں ہے. ان کے لیے پھر بہت آسان, جیسے کوئی سادہ سا وزن پیر پہ باندھ کے گھر کی کوئی سادی سی کوئی بالکل ایک سمپل سا گھر کا کوئی شاپنگ بیگ لے کے اس میں ہلکا سا کوئی ویٹ لائک 200 گرامس کا کوئی بھی وزن رکھ کے اس کو پیر پہ باندھ کے اس کو کوڈسیپ ڈرلز ہم ایکسرسائزز کہتے ہیں, یہ بھی کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ اگر پاسبل ہے, سہولت ہے, تو اسٹیشنری بائیسائیکل جو ہوتی ہے جس میں آپ کا جوڑ جو ہے اور پیر پوری ورزش کرتے ہیں لیکن اس پہ کوئی وزن نہیں آتا, وداؤٹ ریزسٹنس, یہ کیا جا سکتا ہے. اور اس قسم کی تکلیف میں جہاں اٹھنے کے لیے بھی سہارے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو ان مریضوں کو بیلنسنگ کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے, کہ ان کا بیلنس بہتر ہو, ان کی کوآرڈینیشن بہتر ہو اور ان کی فلیکسیبلٹی بہتر ہو. تو فلیکسیبلٹی کے لیے اور بیلنس کے لیے جو ہے وہ اپنا ڈفرینٹ قسم کی ایکسرسائز ہو سکتی ہیں. مثلا ایک کرسی کے سہارے کھڑے ہو کے اور جو ہے وہ ہاتھ سے سہارا پکڑ کے کرسی کا اپنے پیر کو پیچھے کی طرف اٹھانا, اپنے پیر کو سائڈ کی طرف اٹھانا, اور اسی طرح اگر اس میں جب بہتری آ جائے تو اس میں تھوڑا سا لائٹ ریزسٹنس جیسے تھیرابینڈ کے ساتھ یا کسی ویٹ کے ساتھ وہ کرنا. اگر جو ہے وہ اس میں مزید بہتر ہو جاتے ہیں تو اپنے پنجوں پہ چلنا یا اپنی ہیل پہ چلنا, یہ بھی یہ ایڈوانس لیول ہے. یہ سب ایک جرنل رجیم میں بات ہو رہی ہے, کوئی اسپیسیفک بات نہیں ہو رہی کہ ہر بندہ یہ کرے گا, بالکل ایسے یہ ضرور سمجھ لیجیے. لیکن اس طرح کی اور بہت ساری ایکسرسائزز سمپلی ایک سمپل روم انوائرمنٹ میں پاسبل ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. اور ظاہر ہے ہم جب یہ بات کرتے ہیں تو ایک ہم کسی اسپیسیفک ایشو کو لے کے بات نہیں کر رہے. بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ایشو ہوتے ہیں, اپنی ہارٹ ہیلتھ بھی دیکھیں, اپنی میڈیکل ہسٹری بھی دیکھیں, اس حساب سے بہتر یہ ہے کہ آپ فزیو تھراپسٹ سے کنسلٹ کر لیں. لیکن چھوٹی موٹی ایکسرسائز اپنی باڈی کو کہتے ہیں نا کوئی فزیکل ایکٹیویٹی میں رکھیں. بچوں کو مشورہ یہ ہے کہ بھائی آپ کی عمر ہے, بھاگنے دوڑنے کی, کھیلیں کودیں, بھاگے دوڑیں اور ہیلدی رہیں. چلیں جی, اجازت چاہتے ہیں, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور باخبر سویرا دیکھتے رہیے گا. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.